بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. مقبروں کی جانبوں پر عرضیاں لٹکی ہوئی، یہ وہ منزل ہے جہاں ہے نیکیاں بھٹکی ہوئی. ان میں لکھا ہے، کیا لکھا ہے؟ کیا لکھا ہے؟ سرکار کرو گا نورانی منظر ہے یہاں کا قرآنی. یہاں آئے فرشتے، یہاں آئے فرشتے مستی میں خواجہ پرستی میں. فضیلت شیخ معراج ربانی آج عرس کے بارے میں گفتگو فرمائیں گے کہ اس کی حقیقت کیا ہے. سب سے بڑی پریشانی یہ تھی کہ آپ عرس کا نقشہ کھینچو گے، ہمیں کھینچنے کے نانی کے آگے ننیحال کا تذکرہ. ہم سے پوچھو نانی کا تذکرہ کیسے ہوتا ہے؟ ننیحال میں ہم رہنے والے ہاں تو کر کے نکلے ہیں ہم وہاں سے. یہ قریب میں ان مجالس کی رونق ہوا کرتے تھے. عرس عاقل صاحب دیوبند کے، ان کو تکلیف ہوتی ہوگی لیکن توبہ کر کے آ گئے ہیں ادھر. نواز کے چاہنے والوں کا یہ ہجوم اپنے خواجہ کے قدموں میں سلام عقیدت پیش کرنے کے لیے جا رہا ہے. فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، تو عنقریب وہ بہت زیادہ اختلافات دیکھے گا دنیا کے اندر. بہت زیادہ امت میں اختلاف ہوں گے. نتیجے سے یہ سمجھ میں آتا ہے وہ اختلاف مال دولت کا اختلاف نہیں، حکومت کا اختلاف. اللہ اکبر. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم روایت کے اندر آتا ہے آپ کی آنکھیں سرخ ہو گئیں. کیوں؟ معاملہ میں نے بتایا، غلطی جتنی مضبوط ہوتی ہے، غلطی جتنی مضبوط ہو یا غلطی خطا کرنے والا جیسا ہے اسی انداز سے آپ کو اسلوب بھی اختیار کرنا چاہیے. پر علماء امت کا ایک بہت بڑا گروہ افراط و تفریط کا شکار ہے. یزید نے کہا اللہ تعالیٰ برا کرے ابن سمیہ کا، واللہ اگر میں تمہارے باپ کے پاس ہوتا تو مجھ سے جو شخص لا الہ الا اللہ کہتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی 99 بلائیں اس سے دور فرما دیتے ہیں. خاص طور پر مملکت ان کی شان میں گستاخی کرے، اس کو ہم برداشت نہیں کریں گے. فقہ کا یہ مسئلہ ہے کہ عورت کو پراپرٹی میں، وراثت میں، زمین میں، بلڈنگ میں کوئی حصہ نہیں ملتا، اس کو کوئی حق نہیں ہے مطالبہ کرنے کا. روح 3 نفسوں سے جڑا ہوا رہتا ہے. انسان جب سو جاتا ہے تو نفس کی 3 قسمیں ہو جاتی ہیں. شیخ عبدالواحد آوان اہل جدہ کے لیے الحمدللہ کسی تعارف کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فیصلہ آ گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ضابطہ آ گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی قانون آ گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت آ گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ آ گیا، پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو نہ مانے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون کو نہ مانے، پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلہ کو نہ مانے کہ نتیجہ کیا ہوگا؟ اللہ کہتا ہے ان پر کوئی نہ کوئی فتنہ آ جائے. اس اللہ پر تم بھروسہ کرو، اس سے تم رشتہ پناہ قائم کرو جو زمین و آسمان و روزی دینے والا ہے، جو موت اور زندگی کا مالک ہے، جس نے تمہاری آنکھ اور تمہارے کان بنا دیے. بھلا بتاؤ جس طریقے سے اس بچے نے آگے بڑھ کر اس گیپ کو ختم کیا ہے، اس کو پر کیا ہے. اگر ہم لوگ اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے ہر توحید کی شمع روشن نہیں ہوگی جب تک اس کو روشن نہیں کیا جائے گا. توحید کی طرف بلانے والوں کی ضرورت ہے، سنتوں کی اہمیت بتانے والوں کی ضرورت ہے، منہج سلف صالحین دکھانے والوں کی ضرورت ہے. اس طرح کے پروگرامز تیار کیے جا رہے ہیں جن سے صرف دھوکہ دینا، دھوکہ دے کر لوگوں کا انٹرٹینمنٹ کرنا، ان کو ہنسانا، لافٹر چیلنج کے نام سے، یا کوئی ہے مجھے ہنسائے، یا موورن شیکرز، اس طرح کے بلف ماسٹر. یہ ایسے من افقہ الناس مع الصبی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ بڑے ہی خوش مزاج تھے. آپ نے فرمایا
من یشتری ھذا العبد بدرہم، اس عبد کو کون شخص ہے جو خریدے گا؟ اور مولانا انجم انصاری بھی جماعت کے ان شعراء میں ان کا شمار ہوتا ہے جنہوں نے قرآن و سنت کی نشر و اشاعت میں اشعار کہے۔ الہی سب تجھے رب کریم کہتے ہیں، الہی سب تجھے رب کریم کہتے ہیں، تجھی کو مالک عرش عظیم کہتے ہیں۔ ہماری زندگی کیا ایسی گزر رہی ہے؟ عبداللہ بن عمر کہا کرتے تھے، جیسا کہ بخاری کی حدیث ہے، اذا امسیت فلا تنتظر الصباح واذا اصبحت فلا تنتظر المساء، صبح اٹھو تو شام کا انتظار مت کرنا کہ شام میں توبہ کروں گا، بعد میں توبہ کروں گا، بعد میں معافی مانگوں گا، نہیں، اور شام کو تم زندہ رہو تو پھر صبح کا انتظار مت کرنا، صبح اٹھو تو شام کا انتظار مت کرنا۔ آگے نصیحتیں کرتے ہیں کہ موت سے اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ قال اللہ تعالی یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون۔ معزز علماء کرام، بزرگوں، دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جدہ دعویٰ سینٹر حی السلامہ اور دعویٰ سینٹر برائے اسلامی بندرگاہ جدہ کے ذمہ داران کی جانب سے آپ کا بھائی محمد عاقل اس جی سی سی کمپاؤنڈ کی اس مسجد میں آپ کا سب کا خیر مقدم کرتا ہے، خوش آمدید کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمارے اس جمع ہونے کو شرف قبولیت عطا فرمائے، ہمارے علم و عمل میں اضافے کا ذریعہ بنائے اور ہمارے اس مجلس پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ حضرات اعلانات کے ذریعے آپ تک یہ اطلاع پہنچا دی گئی ہے کہ آج اس جلسہ عام کا آغاز فضیلت الشیخ عبدالواحد اعوان کی تقریر سے ہوگا، اس کے بعد شیخ یاسر الجابری کا خطاب ہوگا، پھر اس کے بعد مغرب سے پہلے چائے اور بسکٹس وغیرہ پیش کیے جائیں گے ریفریشمنٹ کے طور پر، مغرب کی نماز پڑھیں گے اور پھر انشاءاللہ تعالی مغرب سے عشاء کے درمیان فضیلت شیخ معراج ربانی خطاب فرمائیں گے اور اس کے بعد طعام اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی یہاں سے ہم لوگ رخصت ہوں گے۔ بہت سے لوگ ہیں جو کہ ان کا تعاقب کرتے ہیں، ان کی عوام الناس کی اصلاح کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوا کرتے ہیں جو کہ ان مجلسوں کی رونق ہوا کرتے تھے کسی زمانے میں۔ فضیلت شیخ معراج ربانی آج عرس کے بارے میں گفتگو فرمائیں گے کہ اس کی حقیقت کیا ہے، اور یہ فضیلت شیخ معراج ربانی چونکہ ماضی قریب میں ان مجالس کی رونق ہوا کرتے تھے، عرس کی روح سمجھ جاتے تھے، اللہ رب العالمین نے شیخ کو ہدایت سے نواز دیا اور اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے شیخ کو ایک ایسا داعی اور ایک ایسا دعوت دینے والا ہمیں میں سے کھڑا کر دیا کہ جس کی آواز سے لاکھوں لوگ الحمدللہ سن کر توبہ کر رہے ہیں۔ عرس کے عنوان پر فضیلت شیخ معراج ربانی آج خطاب فرمانے جا رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ فضیلت شیخ کی اللہ تعالی حفاظت فرمائے۔ اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به
ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل محدثة بدعة وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة وكل بدعة ضلالة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. وقال تعالى في موضع آخر قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال تعالى في موضع آخر من يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا کبریائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جو ساری کائنات کے لیے رشد و ہدایت بنا کر کے بھیجے گئے اور جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں ہے شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. عزیزان گرامی قدر معزز علماء کرام نوجوان دوستوں بزرگوں اور بھائیوں آج بتاریخ 21 ربیع الثانی 1430 ہجری مطابق 17 اپریل سن 2009 عیسوی کے اس جامع مسجد میں جو اجلاس منعقد ہوا ہے جدہ دعویٰ سینٹر ہے سلامہ اور سی پورٹ دعویٰ سینٹر جدہ کے تعاون سے اس میں جس موضوع پر میں آپ حضرات کی خدمت میں کچھ گزارشات اس مختصر سے لمحے میں مختصر سے وقت میں لے کر کے حاضر ہوا ہوں وہ موضوع ہے عرس کیا ہے, عرس کی حقیقت کیا ہے, عرس کس کو کہتے ہیں. اس کے اوپر جو شکوک اور شبہات ہیں عرس کرنے والوں کے جو دلائل ہیں جو براہین ہیں اور جس انداز سے انہوں نے عرس کے جواز کے لیے فتوے دیے ہیں یہ میرے پاس کتاب موجود ہے حیدرآباد سے چھپی ہوئی فتاوی نظامیہ. اس کتاب کو بھی میں نے پڑھا اور جس کے مرتب مفتی محمد رکن الدین ہیں مفتی اول جامعہ نظامیہ حیدرآباد اور مرتب ہیں ازان ابن ابود جابری. معذرت کے ساتھ ہمارے شیخ یاسر جابری کے خاندان ہی سے گویا تعلق ہے ان کا کیونکہ یہ حیدرآباد کا یمنیوں کا خاندان. کہاں گئے حضرت؟ تو میں نے جب اس کتاب کو دیکھا تو مجھے شیخ یاسر جابری نظر آئے کہ وہ مجھے شعر یاد آیا جس میں کسی شاعر نے کہا کہ دو پھول کیا ہے وہ کہ ساتھ نکلے قسمت جدا جدا ہے, دو پھول ساتھ نکلے قسمت جدا جدا ہے, ایک کا بنا ہے صحرا ایک قبر پہ پڑا ہے, ایک کا بنا ہے صحرا ایک قبر پہ پڑا ہے. تو یہ قبر پرست یاسر ازان ابن ابود جابری انہوں نے ترتیب دیا ہے تاہا پبلیکیشن ہاؤس بارکس حیدرآباد دکن جس میں انہوں نے عرس فاتحہ چہلم نظر و نیاز اور 11ویں شریف اور میلاد النبی کے مکمل فتاوے اور اس کے جائز ہونے کے ثبوت پیش کیے ہیں. دوسری کتاب میرے پاس ہے عرس کیا ہے. یہ بہت زمانے سے میرے پاس کسی بھائی نے فوٹو کاپی کر کے روانہ کیا بھیجا, اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے, اور اس سے بہت ساری معلومات. تو یہ کتاب جب میں نے پڑھی تو مجھے حیرت ہوئی کہ واقعتاً اس کتاب کے موضوع پر یا اس طرح کے موضوعات پر کوئی چیز ان بدعتیوں کو اس کے جواب میں نہیں دی گئی, یا تو ان اعتراضات کو سوالات کو لایبو بھی سمجھا گیا, ناقابل قدر سمجھا گیا, اور جہالت کا جواب تو خاموشی بھی ہے.
جواب جاہلاں باشد خاموشی، کہنے والے نے کہا کہ جاہلوں کے سوال کا کیا جواب دیں، اس کے اعتراض کے جواب میں خاموشی بہتر ہے، لیکن چونکہ ترا ہو جاتا ہے، غرور آ جاتا ہے، تکبر آ جاتا ہے، گھمنڈ آ جاتا ہے، اس لیے کبھی کبھی اس گھمنڈ کو توڑنے کے لیے کچھ باتیں کہہ بھی دی جائیں تو زیادہ مناسب اور وہ زیادہ موزوں اور بہتر ہوتی ہیں۔ تو عزیزان محترم، آج کے اس اجلاس میں انشاءاللہ تبارک و تعالی قرآن و سنت کے حوالے سے کچھ باتیں عرس کی حقیقت کے تعلق سے میں آپ کی خدمت میں رکھوں گا۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں خالص کتاب و سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ عرض کرنے سے پہلے میں اپنے سامعین کو، آڈینس کو چند حقائق، چند باتیں بنیادی طور پر بتلانا مناسب سمجھوں گا، کیونکہ یہ وہ بنیادی باتیں ہیں جس سے غلط فہمیاں دور ہو جاتی ہیں اور لوگ ہر قسم کے شکوک و شبہات سے اپنے دماغوں کو صاف کر لیتے ہیں، اور آپ حضرات کو بھی چاہیے کہ اپنے دماغوں کو صاف کر لیں ہر قسم کے شکوک و شبہات سے، اپنے تعلق سے، اپنے میسج، اپنے مشن، اپنی تحریک، اپنی دعوت کے تعلق سے، اور اس دعوت کے جو شرکاء ہیں، جو رفیق کار ہیں، جو علماء ہیں، جو مشائخ ہیں، اور اس کی جو تنظیم ہے، جو تحریک ہے، جو جمعیت ہے، اس تعلق سے میں کچھ حقائق آپ کی خدمت میں رکھنے کی شروع میں کوشش کر رہا ہوں۔ اس کے بعد عرس کی حقیقت کیا ہے وہ میں آپ حضرات کی خدمت میں رکھوں گا، قرآن و سنت کے حوالے سے۔ قرآن و سنت کے حوالے کیا دیں گے ہم اس سلسلے میں، کیونکہ قرآن و سنت میں اس کا وجود ہی نہیں ہے، تو پھر جس چیز کا وجود ہی نہ ہو قرآن و سنت میں اور اسے دین سمجھا جائے، وہ دین کب ہو سکتا ہے؟ لیکن پھر بھی ان کے جو سوالات، ان کے جو اعتراضات ہیں وہ آپ کی خدمت میں رکھیں گے، اور انشاءاللہ ایک ایک کا تجزیہ بھی کریں گے، اور ایک ایک کی بخیے بھی ادھیڑیں گے، اور ان کی پرخچیاں بھی اڑائیں گے، اور دکھائیں گے آپ کو کہ ان کے ان دلائل کے جو انبار، یا ان کے پاس جو قرآن سنت کے دلائل ہیں، یہ کس انداز سے ان سے دھوئیں اڑ رہے ہیں یا غبار اڑ رہے ہیں، جن کی کوئی حقیقت اس کے سوا نہیں ہے، کہ ایک ریت کی دیوار ہے جو سامنے کھڑی ہے، اور دیکھنے والا مسافر یہ سمجھتا ہے کہ اس دیوار کو پار کرنا بہت مشکل ہے، لیکن ہلکا سا ہوا کا ایک جھونکا آتا ہے تو ریت کی وہ دیوار کس طرح سے مسمسا کر بیٹھ جاتی ہے اور راستہ خود ہی نظر آنے لگتا ہے، منزل دکھائی دیتی ہے۔ انشاءاللہ ایک ایک دلیلوں سے غبار اڑتی ہوئی آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، لیچر کو دلیلوں سے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ابطال باطل اور احقاق حق کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم ارنا حقا، اللہم ارنا حقا، اللہم ارنا حقا حقا وارزقنا اتباعہ۔ اے اللہ ہمیں حق کو حق دکھلا اور اس کے اتباع کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وارنا باطلا وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، اور اے اللہ ہمیں باطل کو باطل دکھلا اور اس سے پرہیز کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ چند باتیں بنیادی طور پر، وقت بہت کم ہے اس لیے آپ جلدی جلدی سمجھنے کی کوشش کریں، میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، کیونکہ مغرب اور عشاء کے درمیان کا جو وقت ہوتا ہے بہت شارٹ ہوتا ہے، اور معذرت کے ساتھ اگر 10-5 منٹ تھوڑی اگر تاخیر ہو جائے منتظمین سے تو میں گزارش کروں گا کہ تھوڑی سی تاخیر 10-15 منٹ کر لیں، اس کے بعد انشاءاللہ جماعت کھڑی ہو جائے گی، نماز ادا کر لیں گے، بیچ میں ڈسٹرب نہ کریں پلیز۔ خیر، عرض کرنے کا مطلب چند بنیادی بات ہے۔ قرآن کریم کے حوالے سے اللہ رب العزت کا فرمان، اللہ رب العزت ارشاد فرمایا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، ولا تبطلوا اعمالکم، اور اپنے اعمال کو باطل نہ کرو، اپنے اعمال کو باطل نہ کرو۔ مفسرین نے، تفسیر کرنے والوں، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، محدثین، سب اس بات پر متفق ہیں کہ اللہ کی اطاعت کرنا فرض ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا فرض ہے۔ ان کے جن جن باتوں پر فرمان کی مہر لگی ہے، ان تمام باتوں کو ماننا، تسلیم کرنا ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے، ضروری ہے، اور اسے دین سمجھنا بھی ضروری ہے۔ البتہ جن باتوں پر قرآن اور سنت کی مہر نہیں لگی ہے اسے دین سمجھنا یہ بدعت ہے، ضلالت ہے، گمراہی، اور وہ باطل ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ جھوٹ ہے، باطل ہے، کچڑا ہے، گندگی ہے، اس سے پرہیز کرنے کی ضرورت ہے۔ ٹھیک بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ قرآن کریم کی دوسری آیت کریمہ اللہ رب العزت نے فرمایا، اے میرے حبیب آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی، تو میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، میری اطاعت کرو، میرے پیچھے پیچھے چلو، یحببکم اللہ، اللہ کے تم ولی بن جاؤ گے، اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا۔
اللہ تم سے محبت کرے گا اور اس کا ثمرہ، اس کا پھل، اس کا نتیجہ، اس کا بدلہ کیا ہوگا؟ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ کتنی بڑی دولت ہے، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ واللہ غفور الرحیم، اور یاد رکھو اللہ بہت بڑا معاف کرنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ تیسری آیت کریمہ جو میں پڑھی ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اور سنو، جو لوگ من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الہدی، ہدایت آ جانے کے بعد، وضاحت آ جانے کے بعد، قرآن و سنت کے دلائل اور فرامین آ جانے کے بعد جو لوگ رسول کو ایذا پہنچاتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کے راستوں کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ اپناتے ہیں، اور یہ مومنین صادقین من الانصار والمہاجرین، سب سے پہلے صحابہ اور تابعین، اور سب سے پہلے مومن حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کے زمانے کے تابعین، ان کے زمانے کے صحابہ ابو بکر، عمر، فاروق، عثمان، صحابہ صحابیات 1,24,000 کم و بیش بعض روایتوں کے حساب سے، یہ سارے مومنین ہیں، یہ سارے مومنین ہیں، صادقین ہیں۔ کون ہیں یہ؟ صادقین ہیں جن کے بخشش کی اور جن سے راضی پر رضا رہنے کی خود قرآن کریم میں اللہ عز و جل نے شہادت دی ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ سے راضی ہے۔ یہ وہ جنتی گروہ ہے جو نبی کے زیر سایہ جنہوں نے تربیت پائی، جن کے دلوں کو، جن کے جسموں کو رب ذوالجلال نے خرید لیا تھا۔ کس لیے؟ پیغمبر اسلام حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کے لیے۔ یہ وہ نقش اول ہیں، یہ وہ لوح مشق ہیں۔ وہی اترتی تھی نبی پر، تجربہ ہوتا تھا صحابہ پر، تھا ایسا تھی نہیں تھا۔ وہی اترتی تھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز قائم کرو، زکات ادا کرو۔ اور لوح مشق اور عملی طور پر حکم کس کو دیا جاتا تھا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر، اور وہ پہلے نقش تھے۔ یہی ہے وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کے راستوں کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ اپنانا، کوئی اور راستے پر عمل کرنا۔ اللہ فرماتا ہے نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، اس نے جو راستہ اختیار کیا ہے نبی اور صحابہ کے راستوں کو چھوڑ کر، یا ان کے نقش قدم پر چلنے والوں کے راستوں کو چھوڑ کر اسے جو دوسرا راستہ اختیار کیا ہے، اللہ فرماتا ہے ہم اسے اسی راہ پر چھوڑ دیں گے، وہ اسی راہ پر چلتا جائے گا، چلتا جائے گا۔ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، جس راستے پر وہ چل رہا ہے، وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اور اسی راستے سے ہم اسے جہنم میں داخل کریں گے۔ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور جہنم کتنا برا ٹھکانہ ہے، اللہ ہم سب کو جہنم سے محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا، ہمارے لائے ہوئے اس دین میں، اس حکم میں جو شخص کسی نئی بات کا اضافہ کرے فہو رد، تو وہ مردود ہے، وہ بات بھی مردود ہے اور وہ عمل کرنے والا بھی مردود ہے۔ صحیح بخاری کی روایت۔ میرے عزیزو، میرے دوستو، قرآن کریم کی یہ آیات اور ایک حدیث پاک کی روشنی سے واضح طور پر یہ معلوم ہوا کہ اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پر عمل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، اور کسی کی باتوں کے اوپر عمل کرنا ہمارے لیے ضروری۔ اور اگر کوئی شخص، کوئی بھی امتی بڑا ہو یا چھوٹا، کوئی بھی امتی بڑا ہو یا چھوٹا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں کوئی نیا کام ایجاد کرتا ہے یا اپنے طور پر کسی چیز کو دین سمجھ کر اسے رائج کرتا ہے، وہ کسی نبی کی امت کے اوپر، اس کے اوپر عمل کرنا واجب اور ضروری نہیں ہے، بلکہ وہ بدعت ہے۔ وہ کیا ہے؟ بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم میں پہنچانے والی ہے۔ تو ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ دین وہی ہے جو اللہ نے اپنے نبی پر نازل فرمایا، اور نبی نے اپنے صحابہ کو بتلایا، اور صحابہ نے اپنے شاگردوں کو سمجھایا اور بتلایا، اسی کو ہم دین مانتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم ہر چیز کو جو دین میں شامل کی جائے اسے بے دینی مانتے ہیں، اسے ہم دین سے جدا تصور کرتے ہیں۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ اب کوئی بھی عمل دنیا میں قیامت تک کے لیے اپنایا جائے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے پس پشت قرآن کی دلیل، حدیث کی دلیل، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی دلیل اس کے پاس ہونی چاہیے۔
अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाइर राशिदीन अल महदीयीन, तुम्हारे लिए मेरी सुन्नत और मेरे खुलफाए राशिदीन की सुन्नत को लाजिम पकड़ना जरूरी है। एक बुनियादी बात तो यह है कि हमारी दावत की असास और बुनियाद इत्तिबा पर है, तौहीद पर है, तकलीद और अंधी तकलीद और हर एक के पीछे दौड़ने के ऊपर नहीं। हम इताअत और इत्तिबा के कायल हैं, हम तकलीद को हराम समझते हैं। तकलीद को हम क्या समझते हैं? हराम समझते हैं, अंधी तकलीद को, किसी के पीछे दौड़ने को बगैर दलील और बगैर सबूत के। दूसरी बात, ये एक बात है। दूसरी बात ये ज़हन में रखें कि कुरान और अहादीस की दलील दे देना कमाल नहीं है, बल्कि कुरान और अहादीस को की दलीलों को उस अंदाज से समझना जिस तरह से हमारे सलफ ने समझा है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह अपने सहाबा को समझाया है, सहाबा ने अपने शागिर्दों को, अपने इताअत करने, अपनी पैरवी करने वाले, अपने पीछे आने वाले ताबईन को, तबे ताबईन को समझाया है, उसी तरह से कुरान और हदीस को समझा जाएगा। अब उसके अलावा जो सलफ से जिसकी तफसीर या जिसकी तशरीह साबित नहीं होगी, सहाबा ने जिसके ऊपर अमल न किया होगा, ताबईन ने जिसे ना अपनाया होगा, उसे हम मानने के लिए तैयार। कुरान और अहादीस में किसी को इजाजत नहीं देंगे कि हम अपनी तरफ से कोई अपने फहम, अपनी फिक्र, अपने नजरिया या अपना अकीदा अपनी मर्जी से कोई भी इख्तियार करे, हम उसको मानने के लिए तैयार नहीं हैं, चाहे वो अपने बड़े से बड़ा कोई आलिम हो, चाहे कोई शेखुल हदीस हो, चाहे कोई भी। अलबत्ता कोई भी कोई बात कहता है कि कुरान करीम का ये मफहूम है, हम कहेंगे कि साबित करो कि सलफ ने इसको समझा है, सलफ ने इसी तरह से इसको बतलाया है, सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने इसी के मुताबिक इसके ऊपर अमल किया है। हमें बतलाओ, हम तस्लीम करने के लिए तैयार हैं कुरान के इस माने को, वरना हम इसको बाज़ैचे अतफाल, बच्चों का खिलौना, किसी के हाथ में कुरान और हदीस को इस तरह से खेलने के लिए, देने के लिए तैयार नहीं। अगर ये हम मान लें तो आज देखें इस बात, आज अपनी मनमानी कुरान और हदीस की तावील और तफसीर करने वालों का करने की वजह से जो नताइज आज उम्मत में पैदा हुए हैं, 73 से ज़ायद फिरके उम्मत में पैदा हो गए। जिसको देखो नबी बन रहा है, जिसको देखो अपने आप को वली बन रहा है, जिसको देखो अपने आप को पता नहीं कहां कहां पहुंचा रहा है, और लोग जिसको देखो लोगों के बारे में क्या क्या अकीदे और क्या क्या खुशगप्पियां रखते हैं। एक चीज ये वजाहत भी जरूरी थी, जिसको आपको बतलाना बेहद जरूरी है। तीसरी बात, बुनियादी तौर पर मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कुरान करीम में कि मुसलमानों सुनो, तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन, पक्के दुश्मन इस दुनिया के अंदर यहूदी। कौन है? यहूदी बड़े दुश्मन है तुम्हारे। वल्लज़ीना अशरकू, और वो जो शिर्क करते हैं, ये मोमिनों के परले दर्जे के बड़े दुश्मन हैं। यहूदियों को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग की, गज़े खैबर में आपको मालूम है वो लड़ाई, घेरा, कत्ल हुआ, उनके दिलों के अंदर बुग़्ज़ और हसद और कीना। वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कितनी दफा उन्होंने हमले किए, नबूवत के चिराग को गुल करने की कोशिश की। ये और बात है कि अल्लाह ताला ने हर एक शर से अल्लाह के नबी को महफूज रखा, लेकिन उनके दिलों के अंदर बुग़्ज़ और हसद की वो भट्टी सुलगती रही, और वो चाहते थे कि किसी तरह से इस्लाम और मुसलमानों को ज़ख्म पहुंचाएं, लेकिन आमने सामने उनकी कोई हिम्मत न हुई। मदीने के अंदर खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को घेरने की कोशिश की गई, कुफारे मक्का को शह दी गई, बुलाया गया, और किस तरह से ग़ज़वे खंदक और किस तरह से मुख्तलिफ ग़ज़वात हुए इन्हीं यहूदी खबीसों की वजह से, और वो चाहते थे किसी तरह के मुसलमानों को नीस्त नाबूद कर दिया जाए। यानी ये असली दुश्मन ये तुम्हारे यहूदी इस्लाम और मुसलमानों को कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसकी वजाहत कुरान करीम में फरमा दी है। मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों और भाइयों, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हुई, आप मर गए, और आपने मरते वक्त ये कलमे अपनी जुबान से इरशाद फरमाया था कि लअनल्लाहुल यहूद वन नसारा इत्तखज़ू क़ुबूर अंबियाइहिम मसाजिदा औ सालिहीहिम मसाजिदा। अल्लाह की लानत हो, लानत। अरबों का अगर किसी के ऊपर लानत भेजना, मैं समझता हूं कि कत्ल से ज्यादा सख्त जुमला यह है, तलवार की काट से ज्यादा सख्त बात यह है कि यह किसी के ऊपर लानत भेज दी जाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मरते वक्त अपनी उम्मत को डराया और फरमाया कि लअनल्लाहुल यहूद वन नसारा, अल्लाह की धिक्कार हो, तर्द मिनर रहमा, अल्लानतु अत्तर्द मिनर रहमा, अल्लाह की रहमतों से धिक्कार देना, फिटकार देना,
اللہ کے نبی نے بددعا فرمائی اور فرمایا کہ یہود و نصارہ پر لعنت ہو اللہ کی، جنہوں نے اپنے نبیوں اپنے صالحین کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا دیا، مساجد بنا دیا۔ یہ جملہ اتنا سخت تھا، یہودی اس کو برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ ٹھیک ہے، اللہ کے نبی چلے گئے، ان کا انتقام لینے کا جذبہ بھڑکتا رہا، انہوں نے پلاننگ کی، اور آپ کو معلوم ہے وہ تاریخی سلسلوں میں آپ کو الجھانا نہیں چاہتا، نہ لے جانا چاہ رہا کہ حضرت عثمان غنی کا دور آیا، فتنے کا دروازہ کھلا، عبداللہ ابن سبا یہودی آیا اور اس نے کلمہ پڑھ کر اسلام کا کلمہ پڑھ کر مسلمانوں میں کس طرح سے عقیدگیوں کو اس نے بدعقیدیوں کو ایجاد کیا اور مسلمانوں کو اس کا قائل کروایا۔ اور ان کی ایک سب سے بڑی سازش اور کوشش یہ ہوتی تھی کہ وہ اپنی مرضی اپنا کام مسلمانوں سے لیتے تھے، ٹائٹل وہ استعمال کرتے تھے، لاتے تھے، عنوان دیتے تھے حسین اور خوبصورت، اور کام پش کرتے تھے مسلمانوں میں، جو بیچارے بھولے بھالے مسلمان تھے ان کے ذریعے سے وہ اسلام میں داخل کر کے اچھا ٹائٹل دیتے تھے، اسلام میں داخل کر کے مسلمانوں سے لیتے تھے، جس کا نتیجہ آج امت کے اندر موجود ہے۔ یہ رجب کے کنڈے اسی کی پیداوار ہے، اور عید میلاد النبی اسی کی پیداوار ہے، یہ نیاز، یہ فاتحے، یہ قبر۔ انہوں نے سوچا اچھا جا رہے ہو اور جاتے جاتے تم ہمارے اوپر لعنت بھیجتے جا رہے ہو، یاد رکھو تمہاری امت کو جب تک اس کے اندر ملوث نہ کریں گے ہمارا بھی نام یہودی نہیں ہے۔ آخر انہوں نے جس بیماری کی وجہ سے ان کے اوپر اللہ کے حبیب نے لعنت بھیجی، انہوں نے اللہ کے حبیب کی امت کو اسی بیماری میں مبتلا کیا، اور وہ بیماری کیا تھی؟ بولو، اتخذوا قبور انبیائہم او صالحیہم مساجدا، انہوں نے اپنے صالحین اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا تھا، میلے اور ٹھیلے اور تیوہار کا دن بنایا تھا، وہاں جا کر کے یہ اپنے دعائیں کرتے تھے، مشکل کشائی کرواتے تھے، حاجت روائی کے لیے حاضر ہوتے تھے۔ یہودیوں نے کہا اچھا جاؤ پھر میں نپٹتا ہوں، اور نپٹے کہ نہیں نپٹے؟ آج تقریباً 60-65% مسلمانوں کی آبادی بر صغیر ہندوستان پاکستان کے اندر اس بلائے عظیم کے اندر مبتلا ہے کہ نہیں مبتلا ہے؟ کون سا شہر، کون سا گاؤں، کون سا قریہ، کون سی بستی ایسی نہیں جہاں آج مسلمان قبروں کے نام پر پرستش اور پوجا اور ولایت اور عقیدت اور محبت کے نام پر ڈھونگ اور دھتورے نہیں کر رہے؟ کون سی ایسی جگہ ہے؟ اور اس کے اوپر غرور کرتے ہیں، فخر کرتے ہیں۔ کوئی بھی لیڈر، کوئی بھی نیتا، کوئی بھی صدر مملکت، کوئی بھی وزیر اعظم، کوئی بھی حکمران کامیاب ہونے سے پہلے بھی مزاروں کی حاضری دیتا ہے، اور جب کامیاب ہو جاتا ہے اس کے بعد بھی جا کر کے مزاروں کی حاضری دیتا ہے، اور ہم سب اس کی حمد و ثنا اور اس کی تعریف اور توصیف میں پل باندھتے ہیں، قصیدے پڑھتے ہیں۔ ایسی چیزیں ہمارے ماحول اور ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہیں۔ یہودیوں نے جس کی وجہ سے لعنت پائی اور مغضوب علیہم والضالین ہوئے، وہی چیز آ کر کے انہوں نے مسلمانوں کو اسی کے اندر ملوث کیا۔ یہودیوں کے بہت سارے وہ صفات جس میں یہودی ملوث تھے، انہوں نے مسلمانوں کو بھی ملوث کرنے کی کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، یہ یہودی یہ نصرانی انہوں نے اپنے علماء کو اللہ کے علاوہ بھی معبود سمجھ لیا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عدی بن حاتم کہتے ہیں ہم انہیں معبود کب، ہم ان کی پوجا تھوڑی کرتے تھے، ان کی عبادت تھوڑی کرتے تھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ بتاؤ اگر وہ کہتے تھے حلال تو تم حلال سمجھتے تھے، جس چیز کو حرام کہتے تھے تم حرام سمجھتے تھے، ایسا نہیں تھا؟ یہودی کہتے تھے ہاں یہ تو تھا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہی تو انہیں معبود بنانا ہے، رب بنانا ہے، کہ امر اور نہیں کے فیصلے، شریعت کے مسائل، تم حلال و حرام کے وہ مسائل تم نے اپنے علماء کے گلے میں لگا دیے کہ یہ جس کو کہیں حلال وہ حلال، اور یہ جس کو کہیں حرام وہ حرام، نہ نبی نہ رسول نہ کچھ۔ تو اس طرح سے آج امت بھی اسی اندھی تقلید کے اندر یہودیوں کے روش پر چل کر جناب علی اماموں کے مسئلوں کو گڑھ کر کوئی فلانے امام کوئی ڈھکانے امام، ہمارے امام کے ہاں حرام، تیرے امام کے ہاں حلال، اس کے امام کے ہاں جائز، اس کے امام کے ہاں ناجائز، اس کے ہاں وہی چیز حلال ہے عبادت ہے، اور وہی دوسری چیز دوسرے امام کے ہاں حرام ہے اور گناہ ہے اور برا ہے۔ آج امت مسلمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اس میں ملوث ہے کہ نہیں ملوث؟ بولو، تقلید، اندھی تقلید کے اندر یہ سارے اور بہت سارے کارنامے، میرے پاس وقت نہیں ہے ورنہ میں ان کی دسیسہ کاریاں، ان کی ریشہ دوانیاں جو نبی کے وفات کے بعد امت کے اندر ہوئی ہیں، میں ان کا پورا نقشہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا، اور امت اس طرح سے یہود و نصارہ کے نقش قدم پہ چلتی رہی، چل پڑی،
اور آج تک یہ چل رہی ہے۔ اے مسلمانوں، تمہیں ہوش کے ناخن لینا پڑے گا۔ اس زنگ سے، اس مکڑی کے جالے سے اور اس تاریکی ظلمت کو مٹانا ہمارا اور تمہارا کام ہے۔ اس کے خلاف آواز بلند کرنا، اس کے خلاف کھڑے ہو جانا اور اس کے خلاف قرآن و سنت کا پیغام لے کر کے گلی گلی، نگر نگر، ڈگر ڈگر جا کر کے مسلمانوں کے اندر بیداری پیدا کرنا، یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے، ورنہ قیامت کے دن پوچھے جاؤ گے۔ حق قرآن و سنت کا نام ہے، حق کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کا نام ہے، اس کے علاوہ کوئی بات، کوئی چیز حق بولو نہیں۔ اس لیے اس کو سمجھو بھی اور اس کو سمجھ کر کے اس کے مطابق عمل بھی کرو اور لوگوں کو اس کی طرف دعوت بھی دو۔ یہ رجب کا کوڑا 22 رجب کو یا کون سی رجب کو 22 رجب کو منایا جاتا ہے، جعفر صادق کے نام پر آپ تاریخ کے حوالے اٹھا کر کے میں چیلنج کرتا ہوں، اس منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جاؤ، دنیا کے گوشے میں تاریخ اٹھا کر کے دیکھو، اللہ کی قسم ہے جعفر صادق کی نہ پیدائش 22 رجب کو ہوئی ہے، نہ ان کی وفات 22 رجب کو ہوئی ہے۔ جعفر صادق کا کوئی تعلق رجب کے مہینے سے ہے ہی نہیں۔ پھر یہ جعفر صادق کا فاتحہ کیا مطلب ہے؟ جعفر صادق چونکہ امام ابو حنیفہ ان کے شاگرد تھے، انہوں نے سوچا کہ کسی طرح سے اپنے من کا کام ان مسلمانوں سے لیا جائے۔ سارے حنفی ہیں، امام ابو حنیفہ سے محبت کرتے ہیں، جب شاگرد سے محبت کرتے ہیں تو استاد سے محبت کیوں نہیں کریں گے؟ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا اچھا ایک تاریخ متعین کرو، اس تاریخ میں ان کو حلوے ماٹھے کھلاؤ، پوڑیاں کھلاؤ، سوہاریاں کھلاؤ اور مٹھائیاں کھلاؤ، حلوے کھلاؤ۔ چنانچہ انہوں نے 22 رجب المرجب کا دن مقرر کیا اور کہا کہ جعفر صادق کی فاتحہ ہے۔ اور جانتے ہو جعفر صادق امام ابو حنیفہ کے استاد ہیں۔ اب لوگوں نے کوا کان لیے جا رہا ہے، اسی کے پیچھے دوڑ پڑے، انہوں نے یہ پتہ نہیں لگایا کہ جعفر صادق کی حقیقت کیا ہے۔ جس طرح پروفیسر آرنلڈ جو سابق پروفیسر تھا مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کا، اس نے ایک بات کہہ دی، اس نے اپنی ایک کتاب میں ایک بات کہہ دی اور وہ بات یہ تھی کہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے اسلام کو متعارف کروایا ہندوستان میں۔ اب اس نے مستشرق عالم تھا، نصرانی تھا اور مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کا پروفیسر تھا، اب اس نے یہ بات کہہ دی۔ اب ہمارے ہندوستانی مولوی اس بات کو لے کے اڑ گئے، انہوں نے تحقیق ہی نہیں کی کہ آخر اجمیری صاحب آئے کب ہندوستان، پیدا کب ہوئے، مرے کب۔ اب جناب عالی بڑے بڑے حکیم الامت بھی لکھتے جا رہے ہیں، بڑے بڑے تنظیموں اور تحریکوں کے لیڈر بھی لکھتے جا رہے ہیں۔ ابو الحسن ندوی صاحب جو بہت بڑے مولانا تھے، انتقال کر گئے، وہ بھی اپنی کتاب میں تاریخ دعوت و عزیمت میں یہی لکھ رہے ہیں کہ مشائخ چشت نے ہندوستان میں اسلام کو متعارف کروایا، استغفر اللہ۔ اور یہی نہیں بلکہ ایک بہت بڑے تحریک کے بانی مولانا مودودی صاحب ہیں، انہوں نے بھی اپنی کتاب کے اندر لکھ مارا کہ جو ہے پروفیسر آرنلڈ فرماتے ہیں کہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے اسلام کو ہندوستان۔ اب جب اتنے بڑے بڑے لیڈران دین زچ کھا سکتے ہیں، غوطہ زنی خرافات میں کر سکتے ہیں، تو لوگ جو عوام الناس ہیں بیچارے، ان کا تو مبلغ علم کیا ہے آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں۔ چنانچہ ہمارے بر صغیر میں مشہور ہو گیا کہ جناب علی خواجہ صاحب لائے ہیں، خواجہ صاحب دین کو لائے ہیں ہندوستان میں۔ ہند کے راجہ کون ہیں؟ بولو، ہند کے راجہ کون ہیں؟ معین الدین چشتی اجمیری لائے ہیں۔ اب صاحب دیکھو، صاحب وہی رٹ رہے ہیں کہ نہیں رٹ رہے؟ خواجہ صاحب نے 600 برس اسلام کے 600 برس کے بعد خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کہاں پیدا؟ سنجر میں پیدا ہو رہے ہیں، وہ جو افغانستان سے ادھر کا علاقہ ہے ماورا النہر کا، پیدا وہاں ہو رہے ہیں۔ کہاں سے ٹھوکریں کھاتے کھواتے، مجاوری کرتے ہوئے، قبر پوجتے ہوئے داتا گنج اجمیری کے مزار پر 3 سال تک مراقبہ اور پتہ نہیں خرافات اور جھاڑو کشی کرتے کیسے وہ اجمیر پہنچے، جو راجاؤں اور ٹھاکروں کا دیش تھا جسے راجستھان کہتے ہیں، اجمیر کے، اور وہاں پہنچ کر کے انہوں نے اپنے 600 برس تک اسلام ہندوستان میں آئے نہیں۔ کسی کو یہ سوچنے کی نوبت نہیں ملی کہ محمد ابن قاسم رحمت اللہ علیہ 93 ہجری میں سندھ کے دروازے کھٹکھٹا رہے تھے اپنی 12,000 فوجوں کو لے کر، جو محدثین کی علماء ربانیین کی ٹیم تھی، 12,000 مجاہدین سندھ کے دروازے کو کھٹکھٹا ہی نہیں رہے تھے، بلکہ گھوڑوں کی ٹاپوں سے ملتان اور سندھ کے
سندھ کی سرزمینوں کو سبزہ بنا رہے تھے، رحمت و شفقت کا جو ہے شامیانہ کر رہے تھے، اور لوگ جوگ در جوگ اسلام قبول کر رہے تھے۔ 93 ہجری میں اس وقت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی نابالغ تھے، 13 برس کے تھے۔ کتنے برس کے تھے؟ لیکن کوا کان لیا جاتا ہے جب آدمی اندھا ہو جائے تو اس کا کیا علاج ہے؟ اس کا یہ علاج ہے جو جب بھی ایک آدمی اندھی چال چل گیا تو اس کو جدھر بھی ڈھکیلو بھیڑ کو تو بھیڑ کی طرح چلتی۔ یہ نہ سوچیں آپ، دیکھیں عرض کرنے کا مطلب کیا ہے یہ کہ یہی حشر ہوا ہمارے دین کے ساتھ ہو رہا ہے۔ جس نے جو کہہ دیا حضرت ہیں، علامہ ہیں، محقق ہیں، الحاج ہیں، فلانے ہیں، آپ نام کے پہلے جو القاب ہوتے ہیں وہی سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، عقیدت و محبت میں وہی تلوے چاٹنے شروع کر دیتے ہیں، وہی سو جاتے ہیں، تو پھر آگے آپ کا کیا؟ آپ کیسے تحقیق کریں گے؟ لیکن نہیں، سنو، مومن کی یہ شان نہیں ہے۔ مومن کی شان کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا۔ مومن کی علامت یہ ہے کہ کوئی بھی خبر اس تک پہنچتی ہے اس کی تحقیق کرتا ہے، بغیر تحقیق کے وہ فیصلہ تو محقق وہ بنو، محقق۔ ان جاہل مولویوں کی طرح گدھے نہ بنو، ان جاہل ملاؤں کی طرح اندھے لولے لنگڑے نہ بنو۔ یہ تو خود ہی اندھا مقلد، اندھا کیا نابینا، کیا بینا والوں کی رہنمائی کرے گا؟ اندھے خود ہیں، جس طرح کنویں میں جا رہے ہیں سب کو کنویں میں ڈھکیل رہے ہیں۔ اللہ کے لیے میرے عزیزو سدھرنے کی کوشش کرو۔ یہودیوں نے سوچا ان کو کسی نہ کسی سے برباد کرنا، اور مسلسل چالو ہے بربادی۔ یہ نسل کشی تو آج کچھ 50-60 سال سے فلسطین کی سرزمین پر وہ کر رہے ہیں، اس سے پہلے وہ آگ اور زہر ہمارے درمیان ڈال چکے ہیں، اور یہ اب مار رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو پتا ہو گیا ان کے اوپر نہ اللہ کی رحمت اترنے والی ہے، نہ برکت اترنے والی ہے، یہ مسلمان مومن ہے ہی نہیں، یہ تو نام ہی نام ہے جو کچھ ہے حقیقت کے سوا۔ ان کے پاس کوئی دین نہیں رہا، وہ دین تو کب کا شعر بھی کہا انہوں نے، اور اسی زمانے میں کہا جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے ان کی گوشمالیاں کی، اسی زمانے میں ان ذلیلوں نے، اور آج بھی کہتے ہیں عربوں کا شعر، عرب سمجھتے ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں، کہا حط المشمش علی التفاح، حط المشمش علی التفاح دین محمد واللہ راہ۔ آج نعرے لگاتے ہیں، کہتے ہیں سیب کے اوپر مشمش ڈال کے کھاؤ، سیبوں پر مشمش ڈال کر کے، مشمش جانتے ہو نا، مشمش، سیب کے اوپر مشمش ڈال کر کے کھاؤ، مزہ لو، کیونکہ محمد کا دین واللہ راہ چلا گیا، خلاص اب محمد کا دین باقی۔ اللہ کتنا بڑا جوتا ہے، اس حقیقت کا علم نہیں ہے، مزہ لو، کیونکہ محمد کا دین واللہ راہ چلا گیا، خلاص اب محمد کا دین باقی۔ اللہ کتنا بڑا جوتا ہے، اس حقیقت کا علم نہیں یہودیوں کو ہے، لیکن یہودیوں کے گزن، یہودیوں کے ڈسے ہوئے یہ ملا نے اس حقیقت کو نہیں سمجھ رہے۔ اللہ کے نبی نے لعنت بھیجی، کہا تمہیں اس لعنت میں ملوث کریں گے۔ اللہ کے نبی، اللہ نے قرآن میں کہا کہ انہوں نے اپنے مولویوں کو رب کا درجہ دیا ہوا، کہا چلو تمہیں بھی ہم عقیدت و محبت کے نام پر رب کا درجہ دیا ہوا۔ اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بدعت کو گمراہی قرار دیا، انہوں نے کہا نہیں، بدعت بھی اچھی بدعت ہوتی۔ ہم نے کہا کوئی سنڈاس بھی اچھا ہوتا ہے؟ گو ہے، سنڈاس ہے، گندگی ہے، یہ بھی اچھی ہوتی، ہمارے مولویوں کہا یہ بھی اچھی ہے۔ تو ان کو بولو حلوہ مانڈا کھا لو، حلوہ سمجھ کر کے۔ اور مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نے لکھا ہے کتاب میں، شمائم امدادیہ، مولانا امداد اللہ مہاجر مکی، ان کے حوالے سے میں بتاؤں، کرامت یہ بھی ہے، سنو، کہا کہ ہر روپ دھارن کر سکتے ہیں آپ۔ کہنے لگے کہ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے، یہ مولانا امداد اللہ مہاجر مکی، یہ وہ گائے ہے جس کا دودھ، جس کے پیٹ سے 2 بچے پیدا ہوئے۔ میں یہ حقیقت ہے اور میں بیان کر، یہ عرس اور میلے کا بھی اسی سے تعلق، اس کے پیٹ سے 2 بچے پیدا ہوئے، ایک دیوبند میں اور ایک بریلی میں۔ یہ دونوں بیٹھ گئے بریلی میں، خان صاحب وہاں ہیں، وہاں خان صاحب ہیں، اور یہاں شیخ صاحب ہیں، شیخ صدیقی۔ کون ہے؟ شیخ سے، یہ شیخ اور پٹھان کی لڑائی ہے اور کچھ لڑائی نہیں ہے، اور واللہ بدلا، یہ شیخ اور پٹھان کی لڑائی ہے۔
یہ دین کی لڑائی، دین تو اس لیے انہوں نے بنا لیا ہے تاکہ روٹی بوٹی اگر ادھر جا رہی ہے تو ادھر بھی روٹی بوٹی آئے، ورنہ یہ دونوں ایک ہی رخ کے، ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں، ایک ہی روپیہ ہے اس کے دو رخ ہیں، ادھر دال ہے اور ادھر با ہے، بریلی میں بے ہے اور دیوبند میں بولو، اور ان دونوں کو ملا لو تو کیا ہوتا ہے؟ انگریزی میں بھی بیڈ ہوگا، اردو میں تو بد آتا ہی ہے۔ عاقل صاحب دیوبند کے، ان کو تکلیف ہوتی ہوگی لیکن توبہ کر کے آ گئے ہیں، ادھر مکہ مدینہ آ گئے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ خیر، برا نہیں لگنا چاہیے، یہ ریفریشمنٹ ہے جو میں دے رہا ہوں، اور یہ ویسا ریفریشمنٹ نہیں ہے جو بچوں کو چاکلیٹ کھلانے کا، یہ حقیقت ہے، اس کی تہوں میں جاؤ گے تو تمہیں یہ حقیقت ملے گی۔ تو حاجی امداد اللہ مہاجر مکی فرماتے ہیں کہ جنید وقت، اگر میں وقت کا نام لوں تو ہمارا ایک بھائی اس میں بیٹھا ہوا ہے، اس کا دل کٹ جائے گا، وہ کہے گا میں پہلے کہتا تھا کہ اثر بعد سے پروگرام تم لو، لیکن تم نے مغرب بعد سے پروگرام رکھا ہے۔ خیر یار، آپ زندہ ہیں، میں زندہ ہوں، تو انشاءاللہ صحبتیں بڑھتی رہیں گی انشاءاللہ، ہے کہ نہیں؟ جلدی کی کیا ضرورت ہے کہ نہیں؟ دین کو سمجھنا 23 سال میں اللہ کے نبی نے اسلام کو سمجھایا ہے۔ کتنے سال میں؟ 23 سال میں۔ اور یہاں ہم 23 سال میں جب سمجھنے والے ہوتے ہیں تو ٹپک جاتے ہیں۔ ارے بچپن کا 23 سال تک تو بچے ہی رہتے ہیں، 30 سال تک، اس کے بعد 23 سال کتنے ہو گئے؟ 53 60 تک پہنچتے پہنچتے تو دانت ٹوٹ جاتے ہیں، آپ کس چکر میں پڑے ہوئے ہیں؟ عقل بڈھی ہو جاتی ہے، تو جب سمجھنے کا وقت ہوتا ہے تب عقل بوڑھی ہو جاتی ہے، اور جب عقل بوڑھی ہو جاتی ہے تو اس کے دماغ میں کچھ نہیں آتا ہے۔ کہتے ہیں کہ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ بیٹھے ہوئے تھے، اتفاق سے سامنے اور جلال میں تھے، ایک کتا گزرا، آپ نے اسے گھور کے دیکھا، پورے انوار منتقل ہو گئے ادھر۔ اب تھوڑی دیر گزری تھی کہ اس کتے کے پیچھے 50 کتے، وہ کتا جا کے کسی میدان میں کنڈلی مار کے منہ لپیٹ کے بیٹھ گیا۔ اب حضرت فرماتے ہیں کہ اس کے چاروں طرف ہم نے دیکھا کہ سارے کتے بیٹھے ہوئے ہیں بالکل مراقبے میں۔ کہنے لگے یہ کیا ماجرا ہے؟ کہا حضرت نے کتے کو دیکھا، وہ کتا ولی ہو گیا، اب اس کتے نے جس کتے کو دیکھا وہ سارے ولی ہو گئے۔ تو اور اللہ کی قسم بتلا رہا ہوں، طاہر القادری اس زمانے کا ایک بہت بڑا دجال ہے، نام لینا میں مناسب نہیں سمجھتا ہوں، لیکن جو خود ہی متعارف ہوں ان کو کیا، ان کے اوپر کیا ہے نام لینے۔ اس نے اپنی ایک تقریر میرے پاس موجود ہے، اس میں اس نے یہ کہا ہے کہ ایک بزرگ گئے جب مدینہ، تو دور ہی سے روتے روتے فضائل بیان کر رہا ان حضرت کے درگاہ، تو دیکھا کہ سائے گنبد خضرا میں ملگجے اندھیرے میں چند کتے بیٹھے ہوئے تھے، تو حضرت بھی چند کتے بیٹھے تھے، تو حضرت بھی جا کے آلتی پالتی مار کر ان کتوں میں بیٹھ گئے، اور کہتا ہے میں تو حضور کے دربار کا کتا نہیں کترا ہوں، کترا، کتے کی بھی تصغیر کترا، کہتا ہے میں تو کترا ہوں، کترا حضرت کے چوکھٹ کا۔ حضرت جا کر کے اس کتے میں بیٹھ گئے، لیکن وہ کتے بھاگے نہیں، کیوں؟ وہ معمولی کتے تھوڑی تھے، وہ کتے ہوتے تو نہ بھاگتے۔ نبی کے گنبد خضرا میں سائے میں آرام، وہ کتے نہیں تھے، وہ نہ جانے کہاں سے آئے ہوئے اولیاء اللہ تھے جو وہاں آرام کر رہے تھے، بھاگے نہیں، اس لیے وہ کتے نہیں تھے، بھاگ جاتے تو وہ کتے۔ ہم نے کہا تو اپنے بزرگوں کو کتا کہہ لے، تو کتا، تیرا باپ کتا، ابن الکتا، کتے کا کتا کتا ہی ہوتا ہے، تو مومنوں کو کتا نہ کہے، یہ کتے کی نسل ہوگی، اس لیے کتے۔ اسلام میں کوئی مسلمان کتا نہیں ہوتا، کتے کتے ہوتے ہیں، اس لیے ان کی زبانوں سے بھی ہوئی کتے والی بات نکلتی ہے۔ میں کہتا ہوں تو کہتے ہیں ربانی کتا کہتا ہے، میں کیوں، میرے باپ کو کیا پڑی کسی کو کتا کہنے کی؟
وہ خود ہی اپنے آپ کو کتا کہتا ہے، جو خود ہی اپنے سر پہ جوتا مارے اس کو جوتا مارنے کیا پیدا؟ وہ اللہ نے زندگی میں لعنت رکھی ہوئی ہے، تو آپ اس کو لعنت کر کے کیا پاؤ؟ عرض کرنے کا مطلب یہ ہے، اس طرح سے ایک بزرگ تھے، کہا حضور آپ کیسے کتا بن جاتے ہیں اور کیسے انسان بن جاتے ہیں؟ اگر آپ کے پاس یہ کرامت ہے تو یہ حلوہ رکھا ہے نا، اور یہ پیخانہ رکھا ہوا ہے، آپ انسان ہیں کیسے کھا سکتے ہیں؟ اس نے حلوہ اٹھا کے کھا لیا، کہا میں انسان ہوں، اور تھوڑی دیر میں سنڈاس بھی کھا لیا کہ دیکھو میں حیوان بن گیا، کتا بن گیا تو سنڈاس بھی کھا سکتا ہوں۔ تو کہا انسان بن کر کے حلوہ کھا لیا اور کتا بن کر کے سنڈاس کھا لیا، دونوں ہو گیا۔ تو یہ عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ گائے ہے۔ امداد اللہ مہاجر مکی آئیں گے، عرس مناتے ہیں، میلے مناتے، سب کچھ جائز قرار دیا انہوں نے، لیکن ان کے پیٹ سے دو نسلیں نکلیں، ایک نے دیوبند میں اپنا ڈیرا ڈالا اور ایک نے بریلی میں، یہ سب کے پیر روح رواں ہیں۔ عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہودیوں نے ہمیں کہاں کہاں یہ 22 رجب المرجب امام ابو حنیفہ کے استاد امام جعفر صادق، جن کے نام کی فقہ بھی بنی ہے، فقہ جعفریہ، استاد کی فقہ نہیں مانتے، شاگرد کی فقہ لے کے چلتے ہو، نہیں سمجھ آئی؟ اور بیچارے وہ شاگرد اپنے امام کے لیے، استاد کے لیے لڑتے ہیں کہ فقہ جعفریہ نافذ کرو، لڑتے کیوں فقہ جعفریہ؟ استاد کی کیوں مخالفت کرتے ہو بھائی؟ نہیں کرنی چاہیے، لیکن بہرحال چونکہ اپنا مفاد وابستہ ہے، مصلحت ہے، اس لیے لڑتے ہیں، لیکن ہیں سب ایک چٹے بٹے۔ عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ امام جعفر صادق کا نہ 22 رجب کی پیدائش ہوئی، نہ موت ہوئی، نہ کچھ کوئی رشتہ اور تعلق نہیں۔ پھر کیا ہے؟ مناسب رہے رجب کے کنڈے، فاتحے دنا دن ہو رہے ہیں، گوشت تک نہیں بنتے، اس دن باقاعدے پاک صاف گھر کیا جاتا ہے۔ یہ وجہ کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے، پردہ اٹھا دوں میں؟ ہاں، اصل مسئلہ کیا ہے کہ 22 رجب وہ عظیم الشان تاریخ ہے، سب کو پتا ہے، لیکن یہودیوں کو پتا ہے، مسلمانوں کو نہیں پتا ہے۔ جس عظیم الشان تاریخ کو ایک عظیم رہنما، وحی کا لکھنے والا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی زبان میں کہہ لیں تو سالہ، جس کی بہن ام حبیبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں، جس کا باپ بھی صحابی، جس کا باپ بھی صحابی، وہ خود بھی صحابی، 20 برس تک جس نے پوری اسلامی سلطنت میں بلا شرکت غیرے حکمرانی کی ہے، اور جس کی حکمرانی کے دن سونے کے پنوں پہ لکھنے لائق 22 رجب المرجب کو وہ مبارک ہستی جو نبی کے وحی کو لکھا کرتی تھی، کاتب وحی، صحابی رسول کا بیٹا، عظیم جرنیل اور کرنیل کا بیٹا، خود بھی جرنیل، اس کا بیٹا بھی جرنیل، خود بھی 22 رجب المرجب کو وہ حادثہ سانحہ ہوا، وہ حادثہ فاجعہ ہوا، جس دن اس شخص کی وفات ہوتی ہے اور وہ اس دنیا کو الوداع کہہ کر کے اللہ مالک حقیقی سے جا کے ملتا ہے۔ 22 رجب کی تاریخ وہ رجب تاریخ تھی جس نے یہودیوں کے چھکے چھڑائے تھے، جس نے یہودیوں کے دانتوں سے پسینے نکلوائے تھے۔ وہ تھے کون معلوم ہے؟ سیدنا امیر المومنین معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالی، زور سے کہو رضی اللہ تعالی، زور سے کہو رضی اللہ تعالی عنہما، تاکہ دشمنان کو چرکے چلیں، سینوں پر چرکے چلیں، ان کے یہودیوں کو بھی چرکے چلیں۔ اور یہودیوں کو کیا نسبت ہے؟ لیکن انہوں نے جو ذریتیں چھوڑی ہیں، اپنی اولاد، جو امیر معاویہ کو گالیاں دیتے ہیں، ان کے بیٹوں کو گالیاں دیتے ہیں، ان کے سینوں کے اوپر چرکے چلیں۔ وہ اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں جو صحابہ کو گالی دے، جو صحابہ کی توہین کرے، اس کا اسلام میں کوئی حصہ ہو سکتا؟ یہ ہے 22 رجب، کہا عنوان دیا فاتحہ، اللہ رجب کے کنڈے بھرو، بزرگ امیر جعفر صادق کے فاتح۔ اس طرح سے تمہیں ہر میدان میں گمراہ کیا گیا، جو ولی نہیں اس کو ولی بنا دیا گیا۔ کھوتے شاہ، توتے شاہ، رگیلے شاہ، برہنا شاہ، گھوڑے شاہ۔ حیدرآباد میں اللہ کی قسم میں نے گھوڑے کی بھی خبر دیکھی ہے، بلکہ سراپا گھوڑا ہی بنا دیکھا۔ حیدرآبادیوں ڈوب کے چلو بھر پانی میں مر جاؤ، غیرت ہونی چاہیے۔ حد ہوگی، ہو نکو نام جو قبروں کی تجارت کر کے کیا نہ بیچو گے جو مل جائیں صنم پتھر کے۔ استغفر اللہ،
سی گلی. اور یہ نظامیہ فتاوا نظامیہ اہل حدیث لکھا ہوا اہل حدیث یہ مرتد ہیں کافر ہیں دائرے اسلام سے باہر ہے. دیکھیے فتوا آیا ہے نظامیہ کا یہ جن کے سر سے لے کر پیر تک شرک و بدعت کی گندگیوں میں غلاظتوں میں جو ڈوبے ہوئے ہوں وہ چوہڑے اور چمار ہمیں چلے ہیں آنکھ دکھانے کے لیے. جن کی باتوں کو جوتے کی نوک سے اڑانا بھی میں جوتے کی توہین سمجھتا ہوں. بڑی دور کی بات رہی. ایسے لوگ چلے ہیں ہمیں کافر اور مشرک اور دین بد مذہب اور غیر مقلد اور پتہ نہیں کیا کیا کہنے کے لیے جن کا ذکر بھی کرنا میں گناہ سمجھتا ہوں. لیکن حد ہو جاتی ہے جب تکلیف ہوتی ہے دین الہی دین اللہ کے دین کے نام پر جب یہ ڈھونگ دھتورے ہوتے ہیں اور قرآن و سنت کو چیگم کی طرح کھینچ تان کر اپنے مقصد اور اپنے مفاد کے لیے جب استعمال کیا جاتا ہے تو ضرورت پڑتی ہے کہ اس کا آپریشن بھی کیا جائے. ہے کہ نہیں میرے عزیزوں میرے دوستوں اور بھائیوں؟ ایک بات یاد رکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے اور جو عظیم نعمت اللہ عز و جل نے ہمیں عطا فرمائی ہے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں صورت میں یہ رب کی شفقت اور رب کی مہربانیاں اور رب کی عنایتیں ہیں کہ اس رب ذوالجلال نے ہمارے لیے بہت بڑا انعام بہت بڑا احسان ہمارے اوپر فرمایا کہ ہمارے درمیان ہمیں میں سے اپنی عبدیت اور غلامی کروانے کے لیے صحیح راستہ بتلانے کے لیے ہمیں انسانوں میں سے بشروں میں سے اولاد آدم میں سے ابنائے آدم میں سے ایک ایسا اولو العزم پیغمبر بھیجا ایک ایسا نبی بھیجا جس نے اپنی نبوت کے صرف 23 سالہ دور میں انسانیت کی جس نے کایا پلٹ کی صرف 23 سالہ برس کی جد و جہد کی انسانیت کی کایا اس نے پلٹ لی. نادان اور ناقدر شناس انسان نے خود اپنی شرافت اور کرامت کے گوہر نایاب کو معاصی گناہوں اور بدکاریوں کی جن نجاستوں اور غلاظتوں میں لت پر کر دیا تھا اس کو اس نبی نے پاک و صاف کیا. اس نبی نے پاک و صاف کیا. دنیا میں اس طرح اس انسان کو اجاگر کیا کہ آج اس کی چمک اور دمک سے نگاہیں چکا چوندھ ہیں. تاریخ انسانیت کا پورا سرمایہ اس کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے. کسی شخصیت نے اس بگڑی ہوئی قوم کو اتنی جلد سدھار دیا ہو یہ کسی شخصیت کے اندر یہ معجزہ موجود نہیں ہے. اگر یہ اعجاز موجود ہے تو صرف اور صرف پیغمبر اسلام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مقام و مرتبہ ملا ہوا ہے جس نے سینکڑوں اور ہزاروں خداؤں کی پوجا کرنے والی قوم کو ایک اللہ کا پرستار بنا دیا. ایک اللہ کے سامنے جن کو جھکایا اور صدیوں کے ٹوٹے ہوئے دلوں کو ایک رشتے کے اندر اس نبی نے جوڑ دیا اور سب کو بھائی بھائی بنا دیا. سب کو بھائی بھائی بنایا. توحید کے ترانے اور محبت کے نغموں سے دنیا کا گوشہ گوشہ گونج اٹھا. فسق و فجور فحاشی بے حیائی اور بدکاری کے بڑھتے ہوئے سیلاب کو اس نبی نے پہاڑ بن کر کے روکا. کمزوروں اور بے کسوں کی کراہتی ہوئی دنیا کو ظلم و استبداد کے آہنی پنجوں سے چھڑا کر امن و راحت کے ابدی گہوارے میں لا کر کے بٹھایا. اور کتنی سچی بات اس کے اللہ نے ہمارے اور آپ کے رب نے پاک پروردگار نے قرآن کریم میں بیان فرمائی ہے. ارشاد ربانی ہے لقد من اللہ علی المؤمنین لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. بے شک اللہ نے مومنوں پر بڑا احسان کیا ہے اور یقیناً یہ اللہ کا احسان ہے. کیا احسان کیا انعام ہے کہ انہی کے جنس سے ان میں ایک ایسا رسول بھیجا پیغمبر بھیجا جو ان کو اللہ کی آیتیں پڑھ پڑھ کر کے سناتا ہے. اللہ کی آیتیں پڑھ پڑھ کر کے سناتا ہے. ان کو ہر قسم کی گندگیوں سے پاک و صاف کرتا ہے. اور تیسرا مشن کیا ہے؟ ان کو کتاب الہی اور حکمت و دانائی کی باتیں بتلاتا اور سکھاتا ہے. یقیناً یہ لوگ رسول کی بعثت سے پہلے کھلی ہوئی گمراہیوں اور غلطیوں کے اندر مبتلا تھے. یہ پاک پروردگار کا فرمان ہے. تو اللہ رب العزت نے اس نبی کو بھیج کر کے ایک عظیم الشان احسان فرمایا اور آپ پورے دین اسلام کو
اور تعلیمات نبوی کو 4 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. ایک حصہ عقائد کا ہے، دوسرا حصہ عبادات کا ہے، تیسرا حصہ معاملات کا ہے، چوتھا حصہ اخلاقیات کا ہے. اس طرح پورے دین کو 4 چیزوں میں آپ متعین کر کے ان چاروں کی اصلاح اللہ کے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، اور مکمل عقائد کی بھی، اخلاق کی بھی، معاملات کی بھی اور عبادات کی بھی کامل و مکمل تعلیم ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کر کے اس دنیا سے رخصت ہوئے. آپ نے کسی معاملے کو ادھورا، ہر وہ کام جو اللہ کی رضا کے لیے ہوتا، ہر وہ کام جو اللہ سے قریب کرنے والا تھا، ہر وہ نیکی جو جنت میں پہنچانے والی تھی، ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا کے گئے کہ نہیں گئے. اور ہر وہ برائی جو اللہ کو ناراض کرنے والی تھی، ہر وہ برائی جو جہنم میں پہنچانے والی تھی، ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے منع کیا اور اس سے روکا. اور سب سے بڑی اہمیت عقائد کی اصلاح کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی. اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ روزہ مدینے میں فرض ہوا، حج مدینے میں فرض ہوا، زکوٰۃ مدینے میں فرض ہوئی. 23 برس تک اللہ کے نبی نے صرف ایک عقیدے کی اصلاح کے اوپر آپ نے اپنے وقت کو صرف کیا. نماز وہ بھی 10 برس بعد سن 10 ہجری کے اندر یعنی مکے کے اندر فرض ہوئی، لیکن اس کا تقریباً 10 سال کے بعد نماز کی فرضیت کا اعلان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اس طرح سے میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کو مکمل کیا، کامل کیا. یہ جو شرک ہے، یہ کن وجوہات کی بنا پر لوگوں کے اندر آتا ہے وہ بات، اور پھر آگے میں اپنی بات کو بڑھاتا ہوں. شرک جن وجوہات کی بنا پر پچھلے دور میں آیا تھا، یہودیوں میں، نصرانیوں میں، وہی وجہ، وہی چیز اسی سے پیدا ہوتا ہے اور وہی چیز اس امت کے اندر آئی ہے. اور پھر قرآن نے اور نبی نے اس کا ازالہ کیسے فرمایا وہ بھی آپ کو میرے عزیزوں مختصر بتاؤں گا، اس کی تفصیلات نہیں. دیکھو اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَمَا يُؤْمِنُ اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون. سورہ یوسف آیت نمبر 106. اللہ رب العزت فرمایا کہ ان میں سے اکثر لوگ جو اللہ کو مانتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، اس کے باوجود بھی اس طرح شرک بھی وہ کرتے ہیں، شرک کے اندر وہ ملوث ہیں. شرک کا بہت بڑا ذریعہ جو لوگوں کے اندر پیدا ہوتا ہے، وہ بہت بڑا ذریعہ کیا ہے؟ کسی شخص، غور سے سنو، کسی شخص یعنی آدمی یا کسی چیز کی حد سے بڑھ کر تعظیم اور اس کی عزت کرنا، افراد کرنا، تعظیم میں غلو کرنا، جس کو غلو فی الدین کہتے ہیں. کسی شخص کی اس کی حد سے بڑھ کر تعظیم کرنا، توقیر کرنا اور اس کی عزت کرنا، اس راستے سے شرک امتوں کے اندر داخل ہوتا ہے اور اس طرح سے امتیں ہلاک و برباد ہو جاتی ہیں. پچھلی قوموں کو اسی غلو نے ہلاک و برباد کیا. چنانچہ آپ دیکھیں کہ اسی خوش اعتقادی اور خوش فہمی نے، حسن ظن نے اور بہت زیادہ افراط غلو کرنے کی وجہ سے گوتم بدھ کو اللہ کا خدا کا مظہر بنایا گیا، رام چندر اور کرشن کو خدائی کا مقام دیا گیا، 23 بلکہ 36 کروڑ 33 کروڑ دیوتاؤں کو دنیا کا نظام چلانے والا بنایا گیا. تبت میں دلائی لاما کو خالقیت کے مسند کے اوپر اسی غلو نے بٹھایا، اور مسیح ابن مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اسی غلو نے اللہ کا بیٹا بنایا، اسی غلو نے اللہ کا بیٹا بنایا اور کہلوایا. اور خود جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی اسی غلو نے، کہنے والے نے یوں بھی ان کے متعلق کہا کہ وہی جو مستوی عرش تھا خدا بن کر، وہی جو مستوی عرش تھا خدا بن کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ بن کر. اور اسی غلو نے کہا کہ بغیر عین کا مدینے میں جا کر کے دیکھا جو ہم نے، بغیر عین کا ایک عرب میں نے دیکھا، بغیر عین کا ایک عرب میں نے دیکھا. اب عرب سے عین ہٹا دو تو کیا باقی رہ جاتا ہے؟ بولو عرب. اور یہی نہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں میں سے امتوں کو یہاں تک کہا گیا کہ اولاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ لی خمسۃ اطفی بہا حر الوبا والحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ.
کہ پانچ ہیں ہمارے پاس، ان پانچوں وہ ذات ہیں، وہ شخصیتیں ہیں جن کی وجہ سے بلائیں مصیبتیں دور ہوتی ہیں. اور وہ پانچ کیا ہیں؟ المصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، والمرتضی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وابناہما ان کے دونوں بیٹے حسن اور حسین، والفاطمہ اور فاطمہ. یہ پانچ جسم پاک کا تصور پیش کیا، انہیں بھی الوہیت کے مقام کے اوپر بٹھا دیا. اسی غلو نے آگے بڑھ کر کے یہ تمام سب کام کیا کہ آج دیکھیں کہ ہمارے یہاں کون سی درگاہ اور کون سا مزار اور کون سی قبر اور کون سا چلہ، کون سا چبوترا ہے جو آباد نہیں ہے. مسجدیں ویران ہیں، لیکن یہ تمام سب چیزیں آباد چل رہی ہیں. یہاں پر کسی شاعر نے بڑا اچھا نقشہ کھینچا ہے کہ عرس کیا ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے، اس تعلق سے بڑا اچھا نقشہ کھینچا ہے. اجازت ہو تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، وہ چند اشعار سماعت فرمائیں اور عرس میں کیا ہوتا ہے یہ پورا نچوڑ اور پورا خلاصہ اس کے اندر بیان کیا ہے کہ ہر طرف خیمے لگے ہیں، دور تک بازار ہے. ہر طرف خیمے لگے ہیں، دور تک بازار ہے. ذرا عرس اور میلے میں شریک ہونے والوں ذرا اس منظر کشی کو اپنی نگاہوں میں رکھو. میں تو ڈوب کر کے نکلا ہوں وہاں سے، ہے نا. میں تو ڈوب کر کے اللہ نے مجھے کنارہ عطا فرمایا ہے. یہ اپنے مالک و مولا کا میں مشکور اور جو ہے اللہ رب العزت کا ممنون ہوں کہ جس نے مجھے یہ ہدایت کا ساحل نصیب فرمایا، ورنہ نہ جانے کتنے ڈبکیاں کھا چکا ہوں میں وہاں بھی. بہرحال ہر طرف خیمے ہی خیمے، ہر طرف خیمے لگے ہیں، دور تک بازار ہے. یہ نمائش ہے، کوئی میلہ ہے یا تیوہار ہے؟ یہ نمائش ہے، کوئی میلہ ہے یا تیوہار ہے یہ تقریب عقیدت. عرس ہے ایک پیر کا، کام کرتی ہے یہاں کی خاک بھی اکسیر کا. کام کرتی ہے یہاں کی خاک بھی اکسیر کا. ایک طوائف، ہاں پریشان نہ ہو. ایک دفعہ نام نہیں لوں گا اس شہر کا، یو پی میں ہے، فیض آباد کے قریب. وہاں طوائفیں ناچتی ہیں. بہرائچ میں تو باقاعدے سٹے بٹے چلتے ہیں. پاکستان میں تو میرے پاس ویڈیو موجود ہے، اگر آپ کو میری کسی سی ڈی میں یا کسی کیسٹ میں وہ نظارے آئے ہیں آپ کو میں دکھاؤں. اعوذ باللہ استغفر اللہ. طوائفیں، روپے، کیا نہیں ہوتا جی، کیا نہیں ہوتا ہے. اب میرے منہ سے مت اگلواؤ، مجھے شرم آئے گی اگر میں بیان کروں. کیا بدکاریاں، زناکاریاں نہیں ہوتی. اور آنکھوں نے دیکھا ہے، کانوں نے سنا ہے. ہاں بچے نہیں ہوتے تو وہاں بچے مانگتے ہیں. اعوذ باللہ، میں نہیں چھیڑنا چاہتا، اتنا ہی کافی ہے. ایک طوائف گا رہی ہے سامنے درگاہ کے، ایک طوائف گا رہی ہے سامنے درگاہ کے، کیا مزے ہیں حضرت قبلہ سہاگن شاہ کے. ایک طوائف گا رہی ہے سامنے درگاہ کے، کیا مزے ہیں حضرت قبلہ سہاگن شاہ کے. عورتوں کی بھیڑ میں نظارہ ٹھوکر کھائے ہے، عورتوں کی بھیڑ میں نظارہ ٹھوکر کھائے ہے. اس ہجوم رنگ و بو میں کب خدا یاد آئے ہے، اس ہجوم رنگ و بو میں کب خدا یاد آئے ہے. مقبروں کی جالیوں پر عرضیاں لٹکی ہوئی، مقبروں کی جالیوں پر عرضیاں ہوتی کہ نہیں ہوتی. مقبرے تو مقبرے، وہ قرب و جوار کے پیڑ بھی بد شکل ہو جاتے ہیں. پیڑوں پر، درختوں پر، پتیوں پر جہاں عورتیں ہیں. توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء. بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور
عرس کیا ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے، اس تعلق سے بڑا اچھا نقشہ کھینچا ہے۔ اجازت ہو تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، وہ چند اشعار سماعت فرمائیں، اور عرس میں کیا ہوتا ہے یہ پورا نچوڑ اور پورا خلاصہ اس کے اندر بیان کیا ہے کہ ہر طرف خیمے لگے ہیں، دور تک بازار ہے، ہر طرف خیمے لگے ہیں، دور تک بازار ہے۔ ذرا عرس اور میلے میں شریک ہونے والوں ذرا اس منظر کشی کو اپنی نگاہوں میں رکھو، میں تو ڈوب کر کے نکلا ہوں وہاں سے، ہے نا، میں تو ڈوب کر کے اللہ نے مجھے کنارہ عطا فرمایا ہے، یہ اپنے مالک و مولا کا میں مشکور اور جو ہے اللہ رب العزت کا ممنون ہوں کہ جس نے مجھے یہ ہدایت کا ساحل نصیب فرمایا، ورنہ اجمیر میں روزہ خواجہ کا ہند کے راجا کا، اجمیر کا یارو کیا کہنا، اجمیر ہے ایمان کا کہنا، کہ جس نے مجھے یہ ہدایت کا ساحل نصیب فرمایا، ورنہ نہ جانے کتنے ڈبکیاں کھا چکا ہوں میں وہاں بھی۔ بہرحال ہر طرف خیمے ہی خیمے، ہر طرف خیمے لگے ہیں، دور تک بازار ہے۔ یہ نمائش ہے، کوئی میلہ ہے یا تیوہار ہے؟ یہ نمائش ہے، کوئی میلہ ہے یا تیوہار ہے یہ تقریب عقیدت، عرس ہے ایک پیر کا، کام کرتی ہے یہاں کی خاک بھی اکثیر کا، کام کرتی ہے یہاں کی خاک بھی اکثیر کا، ایک طوائف، ہاں پریشان نہ ہو۔ ایک دفعہ نام نہیں لوں گا اس شہر کا، یو پی میں ہے، فیض آباد کے قریب، وہاں طوائفیں ناچتی ہیں، بہرائچ میں تو باقاعدے سٹے بٹے چلتے ہیں، پاکستان میں تو میرے پاس ویڈیو موجود ہے، اگر آپ کو میری کسی سی ڈی میں یا کسی کیسٹ میں وہ نظارے آئے ہیں، آپ کو میں دکھاؤں، اعوذ باللہ استغفر اللہ، طوائفیں، روپے، کیا کیا نہیں ہوتا جی، کیا کیا نہیں ہوتا ہے۔ اب میرے منہ سے مت اگلواؤ، مجھے شرم آئے گی اگر میں بیان کروں، کیا کیا بدکاریاں زناکاریاں نہیں ہوتی، اور آنکھوں نے دیکھا ہے، کانوں نے سنا ہے۔ ہاں بچے نہیں ہوتے تو وہاں بچے مانگتے ہیں، اعوذ باللہ، میں نہیں چھیڑنا چاہتا، اتنا ہی کافی ہے۔ ایک طوائف گا رہی ہے سامنے درگاہ کے، ایک طوائف گا رہی ہے سامنے درگاہ کے، کیا مزے ہیں حضرت قبلہ سہاگن شاہ کے۔ ایک طوائف گا رہی ہے سامنے درگاہ کے، کیا مزے ہیں حضرت قبلہ سہاگن شاہ کے، عورتوں کی بھیڑ میں نظارہ ٹھوکر کھائے ہے، عورتوں کی بھیڑ میں نظارہ ٹھوکر کھائے ہے، اس ہجوم رنگ و بو میں کب خدا یاد آئے ہے، اس ہجوم رنگ و بو میں کب خدا یاد آئے ہے۔ مقبروں کی جالیوں پر عرضیاں لٹکی ہوئی، مقبروں کی جالیوں پر عرضیاں ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ مقبرے تو مقبرے، وہ قرب و جوار کے پیڑ بھی بد شکل ہو جاتے ہیں، پیڑوں پر، درختوں پر، پتیوں پر، جہاں چاہتے عورتیں چوٹیاں کھول کھول کے باندھ رہی ہیں، ربنیں باندھ رہی ہیں، چوڑیاں لٹکا رہی ہیں، سب ہو رہا ہے۔ مقبروں کی جالیوں پر عرضیاں لٹکی ہوئی، یہ وہ منزل ہے جہاں ہے نیکیاں بھٹکی ہوئی۔ عرضیاں، مقبروں کی جالیوں پر عرضیاں ان کو سب سے بڑی پریشانی یہ تھی کہ آپ عرس کا نقشہ کھینچو گے کیسے؟ ارے ہم نے کہا ہمیں کھینچنے کے، نانی کے آگے ننیحال کا تذکرہ، ابھی ہم سے پوچھو نانی کا تذکرہ کیسے ہوتا ہے، ننیحال میں ہم رہنے والے، ہمیں آپ سکھائیں گے، آپ تو کہیں دیکھے ہوں گے، یہاں تو کر کے نکلے ہیں ہم وہاں سے۔ مقبروں کی جالیوں پر عرضیاں لٹکی ہوئی، یہ وہ منزل ہے جہاں ہے نیکیاں بھٹکی ہوئی، ان میں لکھا ہے، کیا لکھا ہے؟ ان میں لکھا ہے ہماری جھولیاں بھر دیجئے۔ صابر سنوارتے ہیں بگڑا ہوا مقدر، اس بات کا ہے چرچا دنیا میں آج گھر گھر، ان میں لکھا ہے ہماری جھولیاں بھر دیجئے، درد دل سن لیجئے، مشکل کشائی کیجئے، درد دل سن لیجئے، مشکل کشائی کیجئے، آپ کو اللہ نے سب کچھ دیا ہے اختیار،
آپ کو اللہ کی قسم، میں اس مسجد میں ہوں، عرضیاں تو میں نے بہت لکھی اور یہ عقیدہ تھا، واللہ بتلا رہا، یہ عقیدہ تھا، عرضیاں آپ آئے، یہ عقیدہ تھا کہ ہم لکھتے ہیں، یہ عقیدہ جا کے چادر کے نیچے آج بھی یہ منظر ہے، کسی بھی درگاہ پہ آپ جا کے دیکھیں، چادر کے نیچے وہ عرضیاں رکھی جاتی ہیں اور یہ عقیدہ رکھا جاتا ہے کہ بابا باقاعدہ اس کو پڑھتے ہیں، مشکل کشائی کرتے ہیں، اور ایک عرضیوں پر مرغا دیکھ کر کے ہم سوال کرتے تھے، کیونکہ وہ پوچھتے تھے کہ حضرت اس کا کچھ نظر آنا، دیکھ لیتے تھے، اگر پھٹا پرانا ہے دے دو 10-15 روپے دے دو، اور اگر ذرا اپ ٹو ڈیٹ ہے ہاں 125 روپے 1.25 لاکھ ضرور لگتا تھا، جیسے ہمارے ہاں نکاحوں میں لگتا نا 25,000 500 1.25 کتنا لگتا ہے؟ 1.25 لگتا ہے، وہ 1.25 کا پنچ ضرور لگے، یہ کیا ہے؟ یہ سب خرافات بدعات ہے، سمجھ رہے ہیں؟ لیکن بہرحال مولوی کرواتے ہیں یہ تمام سب۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ مرغا دیکھ کر کے پھانستے تھے، اسی حساب سے ہم اس کو مانگتے تھے، 500 دے دو، 200 دے دو، 400 دے دو، 25 روپے دے دو، کوئی بات نہیں، دیکھا پھٹا پرانا ہے، رو رہا جا کوئی بات نہیں چلتی، اس طرح سے عرضیاں۔ تو جناب عالی ان میں یہی ہوتا تھا کہ حضرت اس میں لکھ دو کہ نظر کرم فرمائیں، میری بیٹیاں جوان ہو گئی ہیں، شادی کروا دیں۔ غریب اللہ کی قسم آپ کو حیرت ہوگی، یہاں کوئی یعنی جاتے ہیں لیکن زیادہ تر غریب فقیر۔ ہمارے پیر کو جو تھا اس کو سب سے بڑی تکلیف یہ ہوتی تھی کہ زیادہ تر ہندو آتے تھے، وہ کہتا تھا باقاعدہ، اے وہابیو تمہیں کب عقل آئے گی، بابا کی کرامت دیکھو کہ ہندو بھی مانتا ہے اور کھنچا ہوا چلاتا ہے، یا وہابی بدعقیدہ مانتا ہی نہیں، آتا ہی نہیں ہے۔ اب سمجھ میں آتا وہابی کیوں نہیں جاتے تھے۔ ہاں وہابیوں کی سمجھ میں خوب آتا ہے کہ وہاں کیا ہوتا ہے۔ ہندو مانتے تھے، ہندو تو خوب آتے تھے، خوب، ان کا تو ہر حرکت کرنے والی چیز ان کے ہاں کیا ہے، ہاں بھگوان ہے، اللہ ہے، سب کچھ مانتے ہو۔ ان میں لکھا ہے ہماری جھولیاں بھر دیجئے، آپ کو اللہ نے سب کچھ دیا ہے اختیار، میرا گل بھی ہے بہت مدت سے بے فصل بہار، میرا گل بھی ہے بہت مدت سے بے فصل بہار، یہ ملیدے، یہ بتاشے، یہ مٹھائی کے طباق اوہو چھوٹ گئے۔ یہ وہابی جو ہے نا بڑے خشک مزاج لوگ ہیں، یہ تو کرایہ بھی بڑا چھانٹ کے دیتے ہیں کہ حضرت آپ کا کرایہ کتنا ہو، 1 پیسہ نہ ادھر نہ ادھر۔ وہاں تو نظر ہی نظرانے تھے، اللہ کی قسم بتلا رہا ہوں، پیر تک چمایا ہم نے، اللہ معاف فرمائے، گھٹنے تک چومے ہیں، واللہ بتلا رہا ہوں۔ اور روب اتنا رہتا تھا کہ آنکھیں نکل گئی تو ہاتھ جوڑ کے فوراً کانپنے لگتے تھے۔ آدمی جب مشرک ہوتا ہے اسے ہر چیز سے خوف لگتا ہے۔ حاجی صاحب ہیں 7 نے 10 حج کیا ہوا ہے، بازار جا رہے ہیں، تھوڑی دیر میں منہ لٹکائے ہوئے آ گئے۔ حجن اماں نے پوچھا کیا ہوا، بازار جا رہے تھے لوٹائے، تو بیگم بلی نے راستہ کاٹ دیا۔ خوف کا عالم، یہ دیکھو شاہ صاحب آ گئے، اللہ ہی خیر کرے، توصیف الرحمان راشدی، یہ سیدوں نے بہت بیڑا غرق کیا ہوا ہے، یاد رکھو، اور یہی بیڑا پار کروائیں گے، ہے نا، یہی بیڑا پار بھی کروائیں گے۔ آ جاؤ، اچھا چلو ٹھیک ہے۔ عرض کرنے کا مطلب یہ ہے انہوں نے خوب لوٹا ہے۔ اذان ہونے والی ہے، دیکھو کوئی اشعار پڑھ لوں جو اذان کہہ لو، بھی نماز پڑھ لیتے ہیں، پھر اگلی قسط باقی رہے گی، آپ یہاں آؤ گے اگلے دفعہ انشاءاللہ۔ 2 قسطیں ہماری رہ جا رہی ہیں، ایک قسط باقی ہے ادھر شہر میں عزیزیہ میں، اس کا موضوع ہے بنت حوا کی پکار، فرسٹ پارٹ ہو گئی ہے، سیکنڈ پارٹ باقی ہے، اور یہ ہے عرس کیا ہے، اور اس موضوع پر میری کتاب بھی آئے گی انشاءاللہ اس تقریر کے بعد، میں ترتیب دوں گا اور آپ کو انشاءاللہ تعالی پہنچے گی آپ تک۔ خریدو گے کہ نہیں خریدو گے؟ چلو اللہ کسی اہل خیر کو دے دو، فری میں بھی بڑھ سکتی ہے کہ نہیں؟ لیکن انشاءاللہ میں اس کے اوپر قلم اٹھاؤں کیوں، ضروری ہے، ذرا لکھوں گا میں۔ آپ کو اللہ نے سب کچھ دیا ہے اختیار، میرا گل بھی ہے بہت مدت سے بے فصل بہار، یہ ملیدے، یہ بتاشے، یہ مٹھائی کے طباق خوب آتے ہیں،
خوب آتے ہیں اور ہم فاتحہ کے لیے بیٹھے رہتے تھے درگاہ پہ مدار پہ اور تقریباً ہزاروں کی بھیڑ ہوتی تھی. کون ظالم قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس قل یا ایھا الکافرون سورہ فاتحہ اور قل هو اللہ اور اس کے اوپر ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما اللہم صل. اتنا لمبا چوڑا پورا پڑھ کے کون فاتحہ دے جبکہ لائن لگی ہوئی ہے مٹھائیوں کے دونوں 10-10 کلو 5-5 کلو 2-2 کلو جس کی جو توفیق ہوتی ہے وہ باقاعدہ جناب مٹھائیاں چلتی ہیں میلہ لگا ہوا وہاں سے خرید کر کے نذرانے آ رہے ہیں. ایک اتنا بڑا مٹکا رہتا تھا ہمارے بغل میں جسے آرڈر یہ تھا کہ 15-20 منٹ میں یہ فل ہونا چاہیے. اللہ کی قسم. اب ہم کیا کرتے تھے سنو ہماری کارستانیاں. ہاں اندر کا بھیدی کہتے ہیں نا کہ کیا ہے وہ لنگا ڈھائے لنگا ایسے نہیں ڈھائے. ہاں وہ ہوتا یہ تھا کہ جناب علی جلدی بیٹھے رہتے. ہم پڑھتے کیا تھے یہ جو لوگ بہت الو ہیں بیوقوف. آپ سب وہ تو ہدایت پا گئے تو اب عقل مند ہو گئے ہو تو اب تو 1 روپے بھی ادھر نہیں کھسکا رہے ہو. وہاں تو نہ جانے کیا کیا سپلائی کیا ہوگا تم لوگوں نے. ہاں لیکن وہ کرائے کی بات چل رہی تھی نہیں. ہاں کرائے کی. علماء کے لیے خرچ کیا کرو سمجھو علماء کو کھلاؤ. ہاں غیروں کو کھلا کے تھکو. یہاں کھلاؤ گے نیکیاں ملیں گی. وہاں تو سب کوڑا کباڑا ہو گیا خلاص. اب اس کا کفارہ ادا کرو. یہ مذاق کی بات ہے. اللہ تعالی ہمیں لوگوں کا محتاج نہ بنائے. اللہ ہمیں اپنا محتاج بنائے. مٹھائیاں اٹھا کے ایک کو خاص طور سے بٹھائے رکھتے تھے. ایک تھا لنگڑا تھا ایک نام نہیں لوں گا عالم ہو گیا ہوگا وہ فارغ ہو رہے. وہ بیٹھ کر ہم کیا کرتے تھے کونچ اس کو چمٹے مارتے تھے جلدی کر ہے نا. وہ پڑھتا ہی رہتا تھا جب تک ادھر سے اگر بتی اتنے سلگتے ہے کہ نہیں. اٹھائی خاک اتنی مٹھائیاں اٹھا کے سب سے پہلے کہاں اندر تھوڑی تبرک. اس میں سے 2-4 بتاشے اٹھا رہے. لو بھائی کس کا یہ ہو گیا فاتح ہو گیا بھیا. ہاں لو بڑھ رہے ہیں مٹھائیاں پھر آ رہی ہیں پھر جا رہی ہیں. آدھا گھنٹے میں 15-20 منٹ میں وہ مٹکے بھرتے تھے اور باقاعدے 5-6 آدمی اندر تک لگے رہتے تھے تاکہ بیچ میں کوئی ہضم نہ کرے. وہ ڈائریکٹ مٹکا اندر پہنچتا. عورتیں 15-20 لگی رہتی تھیں. بتاشے الگ مرمرے الگ جلیبیاں الگ لڈو الگ. گھنٹے میں 15-20 منٹ میں وہ مٹکے بھرتے تھے اور باقاعدے 5-6 آدمی اندر تک لگے رہتے تھے تاکہ بیچ میں کوئی ہضم نہ کرے. وہ ڈائریکٹ مٹکا اندر پہنچتا. عورتیں 15-20 لگی رہتی تھیں. بتاشے الگ مرمرے الگ جلیبیاں الگ لڈو الگ گھی کی مٹھائیاں الگ سب چھانٹنے کے لیے واللہ. اور ہر گھنٹے پر مدار کی چادر جو چڑھتی تھی اور باقاعدے لپیٹ کر وہاں اوڑھنیاں بن رہی ہیں شلوار بن رہے ہیں قمیض وہ مریدنیاں خوب. اور یہ حضرت اسی کو چوم رہا ہے. کتنے بیوقوف لوگ ہیں. اللہ کی قسم بتلا رہا ہوں. آدمی جب مشرک ہوتا ہے نا اللہ نے کتنی صحیح بات کہی ہے کہ اولئک کالانعام بل هم اضل. ارے یہ مشرکین جانور ہیں بلکہ جانوروں سے بھی بدتر. اے لوگوں اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے تمہیں ہدایت توحید کی عطا فرمائی. اللہ کی قسم بتلا رہا ہوں اللہ کی قسم. اور جوتے چپل آپ کو میں بتلاؤں سال بھر ہم پہنتے تھے اتنے چپل مارتے تھے. مادرا اللہ معاف فرمائے تو خیر جب بڑے کفر معاف ہو گئے. یہ تو چھوٹی چیزیں ہے کہ نہیں. اور آگے بڑھائیں اگر راز کھولیں تو پتہ نہیں کیا ہوگا. کتنی گودیں بھر جاتی تھی وہاں خالی گودیں بھر کے جاتی تھی. اور کتنی سب چیز نہیں وہ ہم نہیں کرتے تھے. ہم تو بچے تھے لیکن وہاں جو ہوتا ہے چاچی ایک آدمی بڑے مجھے فون کیا کہا شیخ یہ کیسٹ میں نے کہیں کہہ دی تھی. اس نے کہا آپ کی اس بات کی تائید میں کروں پوری دنیا انکار کرے تو کرے. کہا میرے گھر بچہ نہیں سعودی عرب میں میرے گھر بچہ نہیں ہو رہا تھا. کسی بزرگ نے کہا کہ جاؤ فلانے درگاہ کے اوپر وہاں حضرت کے ہاں اولاد ہو جائے گی. کہا میں اپنی چاچی کو اپنی بیوی کے ساتھ بھیجا. میں نے کہا میں تو جا رہا ہوں سعودی عرب اس کو لے جاؤ اور وہاں سے منت مان کے آ جاؤ.
وہاں گئی, مجاور نے کہا تقریباً 1 مہینہ یا 40 دن کا چلہ اس کو مارنا پڑے گا اور یہاں رہنا پڑے گا. اب اس نے کہا ہم تو ٹھہر نہیں سکتے, چاچی تم دیکھو, اب میں چلا سعودی عرب. اس نے کہا شیخ میں سعودی عرب آ گیا, وہاں پر 40 دن تک وہاں تھی, گھر میں ہم آ گئے, آج مجھے کتنے مہینوں کے بعد 4-5 مہینوں کے بعد چٹھی آئی ہے کہ میری بیگم تو حمل سے نہ ہو سکی لیکن میری بیوہ چاچی حمل سے ہو گئی. ہاں جناب, وہ حمل سے ہو, اس کی بیوی تو حمل سے نہ رہی ہو سکی لیکن اس کی چاچی ضرور حمل سے ہو گئی. کہا اس کے بعد میں نے توبہ کیا, میں نے کہا آپ جو کہہ رہے ہیں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ہم نے کہا چلو ٹھوکر لگنے کے بعد تمہیں سمجھ میں آئی, کاش اس سے پہلے سمجھ میں آتی تو کم از کم چاچی کی بھی آبرو بچ جاتی. چاچی کی آبرو گنوانے کے بعد تجھے سمجھ میں آئی اللہ کے بندے. تو بھیا سمجھو, میری آواز سننے والوں جہاں کہیں بھی, میری ماؤں بہنوں سے بھی یہ درس سمجھو, یہ سب چرسی گجیڑی بھنگ پینے والے بدکار, یہ بظاہر نماز روزے اور اندر ہم سے پوچھو یہ پیر کیا کرتے ہیں. اللہ کی قسم وہ بھیانک, وہ شیطانی منحوس چہرے, قادری بن جاؤ, چشتی بن جاؤ, نقشبندی بن جاؤ, یہ سب چونچلے بازیاں, ڈھکوسلے. ہم نے کہا کسی اور کو بتاؤ جا کے, ہمیں سامنے ولایت کا ذکر نہ کرو. ہمارے سامنے ہمیں یہ برہنہ نظر آتے ہیں. یہ کون تھے؟ یہ اسمگلر, یہ چرسی گنجی بھنگ ایک وقت کی. اور نماز پڑھ لینے سے کیا ہوتا ہے؟ نماز پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ نماز تو شیعہ بھی پڑھتے ہیں, نماز تو قادیانی بھی پڑھتے ہیں. پڑھتے کہ نہیں پڑھتے؟ تم سے زیادہ اچھے احمدیہ ٹی وی دیکھو, تم سے زیادہ خوبصورت نظر آئیں گے, تم سے زیادہ وائٹ منظم, تم سے زیادہ خوبصورت مسجدیں ان کی, تم سے زیادہ نمازی. اور نمازی پڑھنے والے تو نبی کے زمانے میں خوارج بھی تھے, جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تحقرون صلاتکم عند صلاتہم, یہ خوارج نماز پڑھیں گے, ایسے پڑھیں گے کہ میرے صحابہ تم اپنے نماز کو ان کے مقابلے میں حقیر سمجھو گے. لیکن وجدتہم لقتلتہم قتل عاد, لیکن اگر یہ ہمیں مل گئے ہمارے زمانے میں تو جیسے قوم عاد کو قتل کیا گیا تھا میں ان سے قتال کروں گا. نماز پڑھنے, نماز روزے کو تم نے یہ سمجھ لیا اور یہی ٹائٹل ہے, لمبی داڑھی کر لی, نماز پڑھ لیا, پگڑ باندھ لیا, جگہ باندھ لیا, ہو گیا بہت بڑا ولی اللہ ہو گیا. یہ نہیں علامت ہے. سب سے پہلی علامت ایمان کی یہ ہے کہ وہ موحد ہونا چاہیے. کیا ہونا چاہیے؟ موحد ہو. اور اس کے بعد سنت نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا پابند ہو. یہ نہیں کہ وہ آسمانوں میں اڑ رہا ہے تو بہت بڑا ولی اللہ ہے. نہ, دیکھو وہ نبی کی سنت کا پابند ہے کہ نہیں ہے, سنت کے مطابق اس کی نماز ہے کہ نہیں ہے, سنت کے مطابق اس کی زندگی ہے کہ نہیں ہے. بعد میں اس کی داڑھی, اس کی مونچھ دے کر کے دھوکہ کھانا. خیر یہ سب ہوتا تھا, چھوڑیں آپ اس کو, کیا کریں گے. اللہ تعالیٰ نے وہ چھڑوا دیا. دنیا کی رنگ رلیاں تھیں, مزے تھے, لیکن ہم کو اللہ نے, آپ کو بھی اللہ ہدایت دے, ہمیں بھی ہدایت دی, اللہ کا شکر ادا. چادریں, یہ ملیدے, یہ بتاشے, یہ مٹھائی کے طباخ, یہ عقیدے کا تموج, یہ وفور اشتیاق. چادریں چڑھتی ہوئی, ڈھولک بھی ہے بجتی ہوئی. ہاں, ڈھولک بھی بجتی ہے اور چادریں بھی. چادریں چڑھتی ہوئی, ڈھولک بھی ہے بجتی ہوئی. یہ موحد ہیں جو پوجا کر رہے ہیں پیر کی. یہ کون ہیں؟ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. یہ موحد ہیں, یہ موحد ہیں جو پوجا کر رہے ہیں پیر کی. کوئی سجدے میں جھکا ہے, کوئی مصروف طواف, چکر لگ رہے ہیں قبر کے. کوئی سجدے میں جھکا ہے, کوئی مصروف طواف, تھام رکھا ہے کسی نے دونوں ہاتھوں سے غلاف. اور اب تو عالم یہ ہے کہ آپ صرف سر جھکائیں نا, مجاور پورا ڈھکیل دیتا ہے. اور چادر اڑا کر, چادریں باقاعدہ اوپر ڈال دیتا ہے. اچھے سے کر لے بیٹا. اور بعض مزارات, اللہ معاف فرمائے, یہ مجاور اتنے بدماش ہوتے ہیں کمینے, باقاعدے چادروں کے نیچے لڑکیاں جو جاتی ہیں نا, ان کے ہاتھ پکڑ کے ٹھٹولتے ہیں. واللہ بتا رہا ہوں, غیرت کرو, تمہاری مائیں بہنیں کہاں لوٹ رہی ہیں دین کے نام پر, اسلام کے نام پر, عقیدت کے نام پر. مزاروں پر کیا نہیں ہوتا, دھیگا مچھلیاں. کوئی سجدے میں چکا ہے, کوئی مصروف طواف, تھام رکھا ہے کسی نے دونوں ہاتھوں سے غلاف, رو رہا ہے کوئی چوکھٹ ہی پہ سر رکھے ہوئے.
رو رہا ہے کوئی چوکھٹی پہ سر رکھے ہوئے، ہے کسی کے ہاتھ بہرے التجا اٹھے ہوئے، بھر دو جھولی بھر دو جھولی۔ ہاں یہ جا کے دیکھو داتا گنج ہجویری کے مزار پر، پاک پٹن جا کے دیکھو، جا کے دیکھو اجمیر میں، جا کے دیکھو کلیر میں، بہرائچ میں، جا کے دیکھو ان مزاروں درگاہوں پر۔ مولوی ہمیں عرس کا معنی بتلانے چلا ہے، کیا نیاز فاتح قرآن اوران پڑھ لو یہی عرس ہے؟ کس مولوی بذات بتائے گا یہی چیز کا نام عرس ہے؟ یہی عرس میں ہوتا ہے بس؟ وہ بات آئے گی بہرحال۔ رو رہا ہے کوئی چوکھٹی پہ سر رکھے ہوئے، ہے کسی کے ہاتھ بہر التجا اٹھے ہوئے، ہن برستا ہے، ہن یعنی برکت، ہن برستا ہے یہاں، ہن مانے سونا بھی ہوتا ہے، ہن برستا ہے یہاں چاندی اگاتی ہے زمین، ہن برستا ہے یہاں چاندی اگاتی ہے زمین، آخرت کی یاد اس جاں پاؤں رکھ سکتی نہیں، وہاں آخرت یاد آئے۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا تھا؟ کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها، میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے روکا تھا۔ یہ حقیقت دیکھو اللہ کے نبی بتا رہے ہیں، کیوں روکا تھا معلوم ہے؟ کہ جیسے یہود و نصارہ گمراہ ہوئے کہیں یہ نہ ہو جائے، لیکن اب میں تمہیں اجازت دیتا ہوں تم قبروں کی زیارت کرو، کیوں؟ فإنها تذکرکم الآخرہ، اس لیے کہ قبروں کی زیارت تمہیں آخرت کی یاد دلائے گی۔ آخرت یاد آتی ہے وہاں، وہ بچتی ہوئی پائلیں، وہ ڈھولک کی تھاپ، وہ رنگ برنگی لڑکیاں، وہ عورتیں، وہ لپسٹک، وہ پاؤڈر، وہ زلفیں کھلی ہوئی، وہ کالے کالے آنکھیں، وہاں تمہیں آخرت یاد آئے گی، اور اس کے اوپر عطر اور فوارے، اور اس کے اوپر گلاب اور پھول اور وہ پتیاں اور وہ مٹھائیاں، وہاں تو ایسی جنت ہے، وہاں آخرت یاد آنی ہے۔ جاؤ کسی ایسی قبر، یہ سعودی عرب کے قبرستان میں جاؤ کبھی شام کو صبح کو زیارت کرنے، تمہیں موت ہی نہ یاد آئے تو بھی بولنا کہ ربانی تو کیا بول رہا ہے۔ ان مداروں پہ آخرت یاد آتی ہے، یہاں تو دنیا داری ہی دنیا داری ہے۔ آخرت کی یاد اس جا پاؤں رکھ سکتی نہیں، اور زائروں کے خود مجاور ہی جھکا دیتے ہیں سر، زائروں کے خود مجاور ہی جھکا دیتے ہیں سر، مور کے پنکھوں کے سائے میں کلاوے باندھ کر، مور باقاعدے پنکھے جھلے جاتے ہیں، وہ بیچارہ فقیر مجاور لگا، اس کو بھی 100-250 کی فکر رہتی ہے، پنکھے جھلتا رہتا، جیب میں نوٹیں جاتی رہتی ہیں اس کے بھی، کوئی خالی نہیں رہتا، یہ کوئی مقصد نہیں کوئی کرتا، ہاں سب لگے بندھے رہتے ہیں۔ ہے یہ تعلیم نبی، فرمان قرآن کریم، سنو ہے، اب یہ تعلیم ہو رہی ہے، تمہیں نصیحت ہو رہی ہے، یہ تعلیم نبی فرمان، ہے یہ تعلیم نبی فرمان قرآن کریم، ہے ہر ایک بدعت دلالت، شرک ہے ظلم عظیم، بدعتوں ہی بدعتوں کی ہر طرف شیشہ گری، بدعتوں کی ہر طرف شیشہ گری، اس طرح تردید فرمان رسول اللہ کی اور مدعی توحید کے اور شرک سے یہ ساز باز، مدعی توحید کے اور شرک سے یہ ساز باز، ایک طرف قبروں پہ سجدہ دوسری جانب نماز، ایک طرف قبروں پہ سجدہ دوسری جانب نماز، التجا فریاد استمداد غیر اللہ سے، التجا فریاد استمداد غیر اللہ سے، یہ نہیں ہے شرک تو پھر شرک کس کا نام ہے؟ یہ نہیں ہے شرک تو پھر شرک کس کا نام ہے؟ لوگوں سنو، تابکے یہ کھیل دنیا کو دکھایا جائے گا، تابکے یہ کھیل دنیا کو دکھایا جائے گا، اور مذہب کا توحید کا کب تک اڑایا جائے گا؟ مذہب کا توحید کا کب تک اڑایا جائے گا؟ میرے عزیزوں، میرے دوستوں اور بھائیوں، اس لیے ہوش کے ناخن لو اور اٹھو، اور اگر کچھ مدد کرنی ہے مسلمانوں کی تو روپے و پیسوں سے زیادہ ان کی آخرت کی فکر کرتے ہوئے پہلے آپ اپنی مدد کرو کہ توبہ کرو اللہ تعالیٰ سے، اور دوسرے یہ کہ ان شرک کی طرف، ان قبر پرستیوں کی طرف بڑھتے ہوئے قدموں کو اپنی دعوت سے، اپنی جد و جہد سے، اپنی محنت سے ان کو روکو، اور ان کو اس جہنم میں جانے سے بچاؤ، اور ایسے مولوی جو اس طرف دعوت دیں انہیں بھی پکڑو اور انہیں سمجھاؤ، کیونکہ وہ جاہل ہیں، وہ مولوی بنے ہیں شکل و صورتاً، لیکن وہ جاہل ہیں، انہیں کچھ پتہ نہیں، وہ بھٹکے ہوئے گمراہ ہیں۔ یہ ہماری آپ کی ذمہ داری ہے کہ یہ عرس، یہ میلے جہاں کہیں بھی ڈرو نہیں، اللہ سے ڈرو، اور کسی سے مت ڈرو، ان کے خلاف آواز بلند کرو، ان کے خلاف کھڑے ہو، اور اپنے محلے، اپنے قریے، اپنے بستی، اپنے ملک، اپنے وطن جہاں کہیں بھی تم رہتے ہو، حکمران ہیں کچھ بھی ہیں، انہیں نصیحت کرو کہ یہ تمام سب
یہ تمام سب شرک ہے. یہ مسلمانیت نہیں، اسلامیت نہیں، یہ یہودیت، نصرانیت، ہندویت ہے. یہ اسلام سے اس کا کوئی رشتہ اور تعلق بولو نہیں ہے. یہ ہی ہماری دعوت ہے. یہ پہلی قسط ہے. یہ کیا ہے؟ یہ ہاں، اس کے شکوک و شبہات انشاءاللہ اگلی قسط میں، اگلے زندگی رہی اور آپ نے یاد کیا تو اگلی دفعہ اسی مسجد میں انشاءاللہ تعالی اس کی حقیقت بیان ہوگی انشاءاللہ تعالی. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ عز و جل ہمیں ہر قسم کے شرک اور بدعات سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ اس طرح سے تمام شر پسند لوگوں سے اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر. حضرات کھانا کھا کر جائیے گا، ابھی نماز ہوگی، نماز کے بعد کھانے کا بھی اہتمام کیا گیا ہے. ابھی نماز وضو ہے سر. یہ تو ذمہ داران کا فرض ہے کہ وہ اطلاع کریں. استغفر لك ربي انه كان بي حفيا. اللہ نے ہمیں کامل دین دیا، اس کامل دین کے علاوہ کوئی اور دین اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں. اس اجرا کے لیے آخر وہ کہاں ہے وہ علم، کہاں ہے وہ تفقہ فی الدین، کہاں ہے وہ علم شریعت جس کے ذریعے ہم اس اسلام کو سمجھے جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لے کر کے آئے تھے. مجھے کیا پتا کہ یا علی مدد اور یا اللہ مدد میں کیا فرق ہے، نہیں جانتا تھا میں. اور جب میں نے تقلید کے پردے کو توڑا اور زنگار اتار دیا تو مجھے رسول کا معنی بھی اس وقت سمجھ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان کو قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے تو قبر اس کو ایک مرتبہ ضرور دباتی ہے. قبروں کے اندر کرامات دکھاتے ہیں، کسی کو اولاد دیتے ہیں، کسی کو رزق دیتے ہیں، کسی کی مشکل ڈالتے ہیں، کسی کے غم دور کرتے ہیں، کسی کو شفا دیتے ہیں. توحید کو اپنا لو، اللہ کے پاس کامیاب ہو جاؤ گے. اور دوسرا تملک العرب والعجم. بات ہی نہیں کر پا رہی اور یہ کیفیت دے کر کے آپ سب بڑے خوش ہوئے اور کہا انہا ابن ابی بکر، یہ ابو بکر کی بیٹی ہے، کیا تم جانتی ہو؟ تو ہر کرنے کا مقصد ہے ہمارے ساتھ ہے ابو بکر. جس طرح اللہ میرے ساتھ ہے اسی طرح اللہ تیرے ساتھ ہے. جس طرح اس وقت اللہ کی مدد میرے ساتھ ہے اسی طرح اللہ کی مدد تیرے ساتھ ہے. جس طرح اس وقت اللہ تعالیٰ مجھ کو بچائے گا تجھ کو بھی بچائے گا. تمام پیڑوں کو جلا کے اپنے ہاتھوں سے، تمام پیڑوں کو جلا کے اپنے ہاتھوں سے عجیب شخص ہے سایہ تلاش کرتا ہے. ٹیلی ویژن کا مکمل نقشہ اور صحیح بخاری و مسلم، سنن اربع سمیت 28 صحابہ کرام سے روایات مروی ہیں اور 30-35 حدیث کی کتابوں میں. اپنے گھروں میں فتنہ اور فساد ٹی وی کے ذریعے دیکھ رہے ہیں. استخارہ کا نام لے کر شرک و بدعات گھروں میں داخل کی جا رہی ہیں. استخارہ کا نام لے کر کہانت کو فروغ دیا جا رہا ہے. ایک تسبیح استخارہ چلتا ہے آج کل. تسبیح استخارہ لمبی سی مالا پکڑ لو، ایک دانے پہ ہاں ایک پہ نہ، ایک پہ ہاں ایک پہ نہ، ایک پہ ہاں ایک پہ نہ. آخری دانے پہ ہاں ہو گیا تو کام ٹھیک ہے، نہ ہو گیا تو کام. ایک چینل ہے جس پر بی بی استخارے کرنے کے لیے بیٹھے، کہتے اپنی اپنی بوتلوں کا ڈھکن کھول لو. وہ ڈھکن کھول لیتے، یہ دم کر کے سپیکر میں پھونکا مارتے. اب ڈھکن کھلے میں ہر بوتل کے اندر ان کی پھونک پہنچ گئی. معاملہ زمانہ ترقی کر رہا ہے تو وہ پیر پھونکے شاہ سے اب باقاعدہ چینل کے اوپر پھونکے چلتے ہیں. جیسے مردود اور بدباطن جیسی شخصیتوں کو بھی دیکھ رہے ہیں. تسلیمہ نسرین، فاطمہ نسرین، اور اسی طرح کچھ دنوں پہلے ڈنمارک کی جو ہے صحابت اور اس کی تحریروں اور اس کے بنائے ہوئے رذیل حرکتوں کو بھی آپ نے اپنے نگاہوں سے مشاہدہ کیا اور آپ نے دیکھا کہ کس طرح علیہ الشمس یوم الجمعہ فیہ خلق آدم وفیہ ادخل الجنہ وفیہ اخرج من. 14 سے زیادہ علماء کرام نے اس کیمپ میں شرکت فرمائی. تاریخی کام ہو رہا ہے. پروگرام سے اللہ تبارک تعالیٰ نے جو ہے ہم ہندوستانی اور بنگلہ دیشی پاکستانی بھائیوں کے عقیدے درست ہوتے ہیں اور ان کو اللہ تعالیٰ بہت لوگوں کو ہدایت دیا ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ ہر سال اسی طرح اللہ تعالیٰ
ये प्रोग्राम करवाता यहाँ है। से आप क्या सीख रहे हैं, हमें जरा बताइए। यहाँ से ये सबक मिलता है कि हमको अपने रब की इताअत करनी चाहिए और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन बातों को फैलाया है दीन के मुतालिक, हमको उसी पर अमल करना है। आपकी कोशिशों की कदर करता हूँ और मैं दुआ करता हूँ कि हुकूमत सऊदीया और गवर्नर अमीर मक्का और जद्दा दावा सेंटर वालों को अल्लाह ताला और तौफीक अता फरमाए और इसका अजर अता फरमाए और इनकी कोशिशों को कामयाब फरमाए और हमेशा कायम और दायम रखे। सल्फी चैनल के लिए कुरान सुन्नत पर मबनी पैगाम पहुंचाने के लिए ऐसा चैनल होना चाहिए और चाहिए कि जिनको अल्लाह ने तौहीद की दौलत बख्शी है, सुन्नत की समझ दी है, ऐसे लोगों को चाहिए कि वो अपने माल की कुर्बानी दें, वक्त की कुर्बानी दें, अपनी सलाहियतों को। यहाँ आने वाला हर शख्स जो है अकायद और तौहीद पे इल्म सीख के। अहमद साहब, आपका कहाँ से ताल्लुक है? मेरा हिंदुस्तान यूपी से ताल्लुक है, दिल्ली के करीब। चीज़ें देखने को और सुनने को अभी मिली हैं जो कभी हम महसूस नहीं कर सकते थे और अभी हमको पता चला है कि काफ़ी बिदअत और शिर्क ऐसे फैल रहा है आदमियों के जिसमें और जो महसूस ही नहीं हो रहा आदमियों को। आपका नाम? मोहम्मद साबिर। मोहम्मद साबिर साहब, कहाँ से ताल्लुक है? मक्का से। मक्का मुकरमा से तशरीफ लाए हैं। दावा सेंटर, जद्दा दावा सेंटर का नाम सुना है आपने? जी हाँ, सुना। किस तरह से सुना है? अल्लाह दीन का इसमें बहुत अच्छा काम हो रहा है और मेरा पहला इत्तेफाक है, मैं यहाँ आया हूँ। अल्लाह ताला ज़रा खैर दे हमारे दावा सेंटर वालों को जिन्होंने इतना अच्छा यहाँ पे इंतजाम किया हुआ है और हर आने वाला साल पहले से बेहतर प्रोग्राम हो रहा है और पब्लिक भी ज़्यादा आ रही है और इंतजाम में हर तरीके से बेहतरी आ रही है और ये अल्लाह ताला का लाख लाख करम है कि उसने हम और आप जैसे लोगों को चुन रखा है। मेरा नाम मोहम्मद जुबैर है, मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ और यहाँ पर जो जद्दा दावा सेंटर है अल्हम्दुलिल्लाह इससे हमको बहुत ही दीन और इस्लाम की सही तालीमात मालूम होती है। हमारे उलमाए किराम हमें सिखा रहे हैं, हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला जिस मकसद के लिए हम लोग निकले हैं उस मकसद तक हम पहुँचे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले तो हम जद्दा दावा सेंटर के ताल्लुक से ये ज़रूर कहना चाहते हैं कि एक दूसरे के साथ ताउन करते हैं और इन्हीं की वजह से हम जितने अपने अहबाब है, दोस्त हैं, हम आपस में एक दूसरे के साथ हमारी टीम के साथ जुड़े हुए हैं और आपके साथ खास और मैं बहुत खुश हूँ कि जद्दा दावा सेंटर के साथ मैं काम कर रहा हूँ और अल्लाह से ये दुआ करता हूँ कि मैं हर साल जद्दा दावा सेंटर के साथ ताउन करूँ। बहुत अच्छा काम चल रहा है दीनी दावत का। हिंदो पाकिस्तान के मुख्तलिफ उलमाए कराम पहुँचते हैं। काबिल तारीफ है कि उन्होंने इस तारीखी प्रोग्राम को कामयाब बनाने में रात दिन जद्दोजहद दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आप तमाम की खिदमत को कबूल फरमाए और जज़ाए खैर से नवाज़े। भाई, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद फजल है। वालों के लिए जो उर्दू जुबान वाले हैं उनके लिए ये खुशखबरी की बात है, जो अपने इलाके में जहाँ पे उर्दू बोली जाती है उस जगह वो तौहीद ना सीख सके, लेकिन यहाँ आके दावा सेंटर के जरिए अल्लाह ताला की तौफीक से वो किताब और सुन्नत को जान लिए, इल्म उनके दिलों में आया। अगर काश अल्लाह ताला इनकी जुबानी, इनके चेहरों को अल्लाह ताला अपने इलाकों में अगर नूर टीवी के जरिए बता दिया तो क्या ही खूब होगा कि वो लोगों के लिए एक हिदायत का जरिया बन जाए। हमारे अखवान जिनके तासुरात आपने सुने, इसी पर अपने भाई मोहम्मद आकिल को इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु वलियुल्लज़ीन आमनू युख़रिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन्नूर वल्लज़ीन कफ़रू औलियाउहुम अत्तागूत युख़रिजूनहुम मिनन्नूर इलज़्ज़ुलुमात उलाइका अस्हाबुन नार हुम फीहा खालिदून। I also thank the Mashayikh who came to benefit us from their knowledge. Jazakumullah khair. इस्लामिक सुपर कैंप में जद्दा दावा सेंटर है सलामा की जानिब से आप तमाम का यहाँ जद्दा शहर के साहिल पर इस आलिशान समर कैंप में इस्तकबाल करते हुए खुश आमदीद कहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पेश खिदमत है 5 रोज़ा दीनी तरबियती इस्लामी समर कैंप 2006। सामईन किराम, हम आपकी खिदमत में इस्लामिक तरबियती समर कैंप 2006 की तकारीर पेश करने की सआदत
حاصل کر رہے ہیں۔ یہ اسلامی سمر کیمپ اور مکۃ المکرمہ پرنس عبد المجید بن عبد العزیز آل سعود کی زیر نگرانی جدہ دعوت سینٹر کے تعاون سے ساحل سمندر پر مورخہ 20 جولائی سے 11 اگست سن 2006 تک جاری رہا۔ اس میں جدہ شہر اور قرب و جوار سے ہزاروں لوگوں نے 15 عناوین پر بر صغیر کے جید علماء کرام کو سماعت فرمایا۔ اس پروگرام کی آڈیو کیسٹس اور ویڈیو سی ڈی نور ٹی وی کے ذمہ داران کے تعاون سے آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ اس طرح کے پیغامات انشاءاللہ تعالی نور ٹی وی کی نشریات کا مستقبل میں حصہ بنیں گے، اور اللہ کرے وہ دن جلد آئے جب ہر گھر میں ہم نور توحید لے کر حاضر ہو سکیں۔ آپ ہمارے پروگرام کے بارے میں جاننے کے لیے یا ہمیں اپنے قیمتی مشوروں سے نوازنے کے لیے براہ کرم ہم سے ان پتوں پر رابطہ فرمائیں۔ محمد عاقل، فون نمبر 0504686317، جدہ دعوت سینٹر حی سلامہ کا فون نمبر نوٹ فرما لیجئے 6828888۔ دہلی میں دارالکتب الاسلامیہ 419 اردو مارکیٹ گلی بچے محل جامع مسجد دہلی، فون نمبر 232691223۔ ہمارا ای میل ایڈریس بھی نوٹ فرما لیجئے mohammedaqil@hotmail.com mohammedaqil@hotmail.com۔ ملتقى بحر الصيفي، ملتقى البحر الصيفي، ملتقى البحر الصيفي، يا كشكول كشكول يا كشكول يا بحر يا كشكول كشكول عروس يا جدة تجاب الشدة، بابك يا هلا بك زين الله لك شبابك، تسلم النفس البهية مكسبي ومرحبا بك، مرحبا بك يا هلا بك زين الله لك شبابك، تسلم النفس البهية مكسبي ومرحبا، نور قلبي يوم الملتقى وتجلى صحوه ثم ارتقى وتبدى مشرقا منسجما۔ ساحل سمندر پر ہر سال گورنر مکۃ المکرمہ کے تعاون سے اسلامی تربیتی سمر کیمپ منعقد کیا جاتا ہے، جس میں مرد و خواتین بڑی تعداد میں حصہ لیتے ہیں۔ عورتوں کے لیے خاص پردے کے اہتمام کے ساتھ ایک بہت بڑا خیمہ نصب کیا جاتا ہے، جس میں عورتوں کو جمع ہونے اور دروس میں شرکت کرنے اور دوسری ایکٹیویٹیز میں حصہ لینے کا پورا موقع ملتا ہے۔ علماء اکرام کی تقاریر مرد و خواتین کے لیے داخلی ٹی وی سسٹم کے ذریعے پیش کی جاتی ہیں۔ عورتوں کے لیے خرید و فروخت کے لیے بازار بھی لگائے جاتے ہیں، جس میں صرف خواتین ہی شامل ہوتی ہیں۔ بچوں کے کھیلنے کے لیے تفریحی پروگرام منعقد کیے جاتے ہیں، اور ساتھ ہی سوئمنگ پول کی سہولت بھی مہیا کی جاتی ہے۔ اور ہر سال ان خیموں میں علم حاصل کرنے کے لیے جدہ شہر اور قرب جوار سے لوگ کھینچے چلے آتے ہیں، جبکہ پروگرام کے اختتام پر قیمتی انعامات بھی تقسیم کیے جاتے ہیں، اور کیمپ کے آخری ایام میں سب سے بڑا انعام گاڑیوں کی شکل میں پیش کیا جاتا ہے۔ سمر کیمپ ہر سال لوگوں کے لیے خوشیاں لے کر آتا ہے۔ ملتقى البحر الصيفي، يا كشكول كشكول يا كشكول يا بحر يا كشكول كشكول يا كشكول يا بحر وتبدى مشرقا منسجما ومن الزهر تزهى وانتقى ملتقى 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 والملاء بها نصيبي أراها في ضحايا وفي مغيبي أراها ساكن في الروح يغشى شغاف القلب شباب العمل قد اكتسوا بالحلل أخلاقهم فاضلة بهم تجلى آملي حي شباب العمل قد اكتسوا بالحلل أخلاقهم فاضلة بها مالت للوجود أجمل سري حب الهدى وعبيرات تخالي بحر وبر فيها أضاءت سماء شبابا تسابقوا عشقهم غالي الثمن حققوا الناصر